کہتے 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 الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے براہ راست مدنی چینل کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج کے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے اصلاح کیسے کریں۔ اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی، خابی اور بولیے خامی، یہ عام طور پر جو معاشرے میں بسنے والے افراد ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، کچھ نہ کچھ کیا ہے یہ ہوتا ہے، اور اسے سدھار کی، اسے بہتر بنانے کی، اسے ٹھیک کرنے کی کیا ہے ضرورت ہوتی ہے۔ تو پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ اپنے آپ پر اصلاح کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھدار، عاقل اور دانا اور ذہین شخص وہی ہوتا ہے جو اپنی خامی کے معلوم ہو جانے پر اس خامی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور نادان ہوتا ہے وہ کہ جو اپنی خامی پر، اپنی خرابی پر، اپنے اندر موجود جو فالز ہیں ان پر ڈٹ جاتا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو یہ بھی کیفیت بعض اوقات بن جاتی ہے، لیکن یہ نادانی ہے، یہ اپنا نقصان ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کے رویے، لوگوں کے انداز، لوگوں کے طریقہ کار، یہ ہمارے بیہیویئر پر بھی کیا ہے یہ منحصر اور مبنی ہوتے ہیں۔ تو ہمارا انداز بھی بہتر ہونا چاہیے، بتانے اور سمجھانے والا کا جو انداز ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے، اور اس کے اندر افہام و تفہیم کا پہلو جو ہے یہ غالب ہونا چاہیے۔ یوں بولیے بعض اوقات کسی کی اصلاح کرنے کے لیے اس کو پنش کرنے کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے، لیکن یہ جہاں یہ صورتحال ہے اس کو وہیں پر رکھا جائے۔ عام طور پر ایسا معاملہ جو ہے یہ نہیں ہوتا۔ اداروں کی بات کیا ہے الگ ہے، آپ کسی انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں وہاں کی بات کیا ہے الگ ہے۔ عام جنرل پرسپیکٹیو میں ہم بات کریں، گھر کی بات کریں، معاشرے کی بات کریں، محلے کی بات کریں، دوست احباب کی بات کریں، اور آپس کے اندر جو رشتے ہیں ہمارے ان کی اصلاح کی بات کریں، تو اس کا انداز ہمارا اگر پازیٹیو ہوگا تو اس کا رزلٹ یقیناً انشاءاللہ پازیٹیو ہوگا۔ اس پر آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم اپنا انداز پازیٹیو رکھ سکتے ہیں، اور پازیٹیو انداز اصل میں ہے کیا۔ اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، آپ کی کالز کو بھی پروگرام کے اندر شامل کریں گے۔ مبلغین دعوت اسلامی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور نور عالم بھائی ہمیں انشاءاللہ کلام سنائیں گے، اور قبلہ کاری کاشان اتاری صاحب سے آج انشاءاللہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی 3 آیات انشاءاللہ سنیں گے، اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی بیان ہوگا۔ پروگرام کا سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جب پیشوا اپنی پیروی کرنے والوں سے بیزار ہوں گے اور عذاب دیکھیں گے، اور ان کے سب رشتے ناتے کٹ جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر تعلیم القرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہاں قیامت کے دن کفار کے حال کی منظر کشی ہے کہ جب مشرکین اور انہیں کفر و شرک کی ترغیب دینے والے سردار ایک جگہ جمع ہوں گے اور عذاب نازل ہوتا ہوا دیکھیں گے، تو سردار اپنے پیروکاروں کو گمراہ کرنے کا انکار کر کے ان سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کر دیں گے،
اور اس دن ان کے وہ تمام تعلقات اور رشتے ناتے کٹ جائیں گے جو دنیا میں ان کے درمیان تھے. وہاں ان میں سے ہر کوئی اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا, کوئی کسی کا مددگار نہ بن سکے گا. اہم بات, روز قیامت کفار کے باہمی رشتے تو ٹوٹ جائیں گے, لیکن اولیاء, متقین, صالحین کے ساتھ مسلمانوں کا رشتہ باقی رہے گا, جیسا کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں ہے. پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة سنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اور پیروکار کہیں گے, اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جائے تو ہم ان پیشواؤں سے ایسے ہی بیدار ہو جاتے ہیں جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں. اللہ اسی طرح انہیں ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 167 کی تفسیر تعلیم القرآن میں فرمایا گیا ہے کہ مشرک سرداروں کی بیزاری دیکھ کر پیروکار کہیں گے کہ اگر ہمیں ایک بار دنیا میں لوٹ جانا نصیب ہو تو ہم بھی ان سرداروں سے ایسے ہی بیدار ہو جائیں گے جیسے آج یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں. جیسے کفار کو عذاب کی شدت اور آپس میں بیزاری دکھائی جائے گی, ایسے ہی اللہ تعالی انہیں ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا کہ کافروں کو برے اعمال پر جنت کے عالی شان محلوں اور نعمتوں سے دائمی محرومی پر حسرت ہوگی, اور یہ کفار جہنم کی آگ میں داخل ہونے کے بعد اس سے کبھی باہر نہیں نکل سکیں گے. اہم بات, ایمان اور اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال, اس کی اصل حسرت تو کافر ہی کو ہوگی. ایمان اور اعمال صالحہ کی اصل حسرت تو کافر ہی کو ہوگی, لیکن مسلمان بھی قیامت میں نیکیوں کی کمی اور گناہوں میں ملوث ہونے پر حسرت کا اظہار کریں گے. الامان والحفیظ. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 کا ترجمہ کنز العرفان. اے لوگو, جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس آیت مبارکہ کی تفسیر تعلیم القرآن میں بیان فرمایا گیا ہے کہ مشرکوں نے اپنی مرضی سے بہت سے جانور اور کھانے پینے کی چیزوں وغیرہ کو حرام قرار دے رکھا تھا. اس پر فرمایا کہ اے لوگو, جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے کر شیطان کے راستوں پر نہ چلو, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اہم باتیں. نمبر 1, حلال و طیب وہ ہے جو خود بھی حلال ہو, جیسے بکرے کا گوشت, سبزی, دال, اور حاصل بھی جائز ذریعے سے ہو, یعنی خود حلال بھی ہو اور جو اس کو حاصل کیا جا رہا ہے اسے حاصل کرنے کا طریقہ بھی کیا ہو, حلال ہو. ٹھیک ہے.
یعنی چوری، رشوت اور ڈکیتی وغیرہ کے ذریعے اسے حاصل نہ کیا جائے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینا اس کی رزاقیت سے بغاوت ہے۔ درس، رزق حلال کمانا اور اسی کمائی سے حلال و پاکیزہ چیزیں کھانا پینا، پہننا اور راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے حلال مال کمایا پھر اسے خود کھایا یا اس کمائی سے لباس پہنا اور اپنے علاوہ اللہ کی دیگر مخلوق جیسے اپنے اہل و عیال اور دیگر لوگوں کو کھلایا اور پہنایا تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت اور پاکیزگی ہے۔ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہمیں منور فرمائے، حلال کھانے کا ہی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، حلال کمانے کی ہی سعادت عطا فرمائے، اور حرام سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی محفوظ و مامون فرمائے۔ حلال میں برکت ہے، حلال میں عافیت ہے، حلال میں سلامتی ہے، اور حلال میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے۔ یوسف سلیم بھائی، ایک کتاب تھی، اس کا نام تھا حسن الفہم والتعقل، عربی نام تھا، عربی کتاب بھی عربی تھی۔ اس میں میں نے ایک حدیث پاک پڑھی کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمان کا مضمون ہے کہ جس نے رزق حلال کمایا اس لیے تاکہ اپنے آپ کو سوال سے بچائے اور اپنے اہل خانہ کی کفالت کرے، قیامت میں یہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا سبحان اللہ خوش بختی ہے ان کی جو رزق حلال کمانے والے ہیں۔ اور تفسیر میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی کہ چیز بھی کیا ہو، حلال ہو، اور اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وہ بھی کیا ہو، حلال ہو۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا عنوان اور موضوع یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اصلاح کس طرح کرنی چاہیے۔ لفظ آئے گا کہ اصلاح کس طرح، آگے اس کے کوشچن مارک ہے، سوالیہ نشان ہے جی، اور اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی کالز کا بھی انشاءاللہ ہمیں انتظار رہے گا، کالز کو بھی شامل کریں گے۔ نور عالم بھائی سے ابھی ہم کوئی پیارا سا کلام سنیں گے۔ جی نور عالم بھائی، کون سا کلام سنائیں گے؟ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا کلام ہے، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر۔ واہ سبحان اللہ، آپ حافظ بھی ہیں؟ واہ واہ واہ، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، نعت خان بھی، مدنی بھی ہیں ماشاءاللہ، بڑے ذہین جید مدنی ہیں، پوزیشن ہولڈر تھے نا آپ ماشاءاللہ آپ اپنے جامعہ میں، کیا بات ہے۔ اور عاجزی ان کی ساری بھی، سعادت مندی بھی اپنی بہار کو ہے ماشاءاللہ، اللہ اور برکت عطا فرمائے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی محمد
سید والا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو گئے گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو گئے رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو گئے رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو گئے گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو گئے اور رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی رہ گیا بوسہ نقش پا ہو کر رہ گیا بوسہ نقش پا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو گئے وائے محرومی قسمت کے میں پھر اب کی برس وائے محرومی قسمت کے میں پھر اب کی برس رہ گیا ہم رہ زوار مدینہ ہو گئے رہ گیا ہم رہ زوار مدینہ ہو گئے رہ گیا ہم رہ زوار مدینہ ہو گئے گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو گئے اور چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغے سدرا چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغے سدرا پر سوچے ہیں کہ جہاں بلبل شیدا ہو گئے پر سوچے ہیں کہ جہاں بلبل شیدا ہو گئے پر سوچے ہیں کہ جہاں بلبل شیدا ہو گئے گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو گئے رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو گئے اور گوش شخص کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہے
ہوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہے وعدہ چشم بخشائیں گے گویا ہو گئے وعدہ چشم بخشائیں گے گویا ہو گئے دشت مدینہ کا مگر آیا رشک گلشن جو بنا گلچہ دلوا ہو گئے رشک گلشن جو بنا گلچہ دلوا ہو گئے گزر جس راہ سے وہ سید والا ہو سارا ہو گئے اور ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ تیرا بندہ ہو گئے نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو گئے نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو گئے گزر جس راہ سے وہ سید والا ہو گئے رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو گئے یا مرحبا ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا پیارا کلام ہے یہ سید والا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر سید والا ہو کر کے یہ نہیں ہے اصل یہ پیچھے سے چلا ہوا ہے گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر ایسے کہتے ہیں ابھی یہاں سے کیا ہے ہو کر گزرے یعنی بندہ بس آیا ہے اور کیا ہے چلا گیا ہے آپ جب کیا بھی ابھی یہاں سے ہو کے گیا ہے یعنی رکا نہیں ہے بیٹھا نہیں ہے بس کیا ہے آیا ہے اور کیا ہے چلا گیا ہے گزر کے گیا ہے یوں تو آقا کریم جس رستے سے گزر کر گئے ہیں سبحان اللہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ ایسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیزوں یہ شعر ہے اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے بیان فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے جان لیا کرتے تھے کہ آقا کریم اس رستے سے کیا ہے گزرے ہیں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے امام سنت نے ایک اور مقام پہ لکھا ہے امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے اور کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ خوشبو کا جو فیضان ہے یہ ہمیں ہماری زندگی میں بھی عطا فرمائے ہمارے اخلاق میں بھی عطا فرمائے ہمارے کردار میں بھی عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں بھی اس کا فیضان نصیب فرمائے میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے ایسا مولا مجھ پر کیا ہو جائے کرم ہو جائے سبحان اللہ آمین پروگرام کے عنوان اور موضوع پر آتے ہیں اصلاح کس طرح کریں یوسف بھائی سمجھانا فائدہ دیتا ہے یہ بات تو طے ہے کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے کہ سمجھاؤ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں تو الٹا فائدہ ہونے کی بجائے کیا ہو جاتا ہے نقصان ہو جاتا ہے تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ بندہ سمجھاتے ہوئے بات کرتے ہوئے کیا چیز لیگ کر جاتا ہے کیا مس کر جاتا ہے کیا چھوڑ دیتا ہے یا کون سی اگریشن ہے یا انداز ہے اس کو لے لیتا ہے کہ بات بننے کی بجائے جو بگڑ جاتی ہے کیا فرمائیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم
جیسا کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا ریفرنس دیا، جی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 27 سورہ ذاریات آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو دیکھیں قرآن کا ایک اسلوب ہو گیا، قرآن کا ایک حکم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک یوں کہا جائے کہ عمل کا ہمیں ایک راستہ بتا دیا گیا کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام کرو گے تو اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ لیکن اب یہ فائدہ کس وقت ہوگا، اس کا موقع کیا ہے، اس کا محل کیا ہے؟ اگر دو بندے روڈ پر آپس میں آ کر ایک دوسرے سے ٹکرا چکے ہیں، گاڑیاں آپ کی ایک دوسرے سے لگ چکی ہیں اور زبردست نقصان ہو چکا ہے، اور اگر آپ وہاں پر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دیں، دونوں کو سمجھانا شروع کر دیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آپ کا یہ سمجھانا ان دونوں کو اچھی بات سمجھنے کے بجائے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف کر دیں، کیونکہ دونوں کا ایک زبردست نقصان ہو چکا ہے۔ دونوں اس وقت جو ہے وہ بالکل ایگریشن میں ہیں، ایک دوسرے پر یوں کہا جائے کہ ہاں آپ موقع محل دیکھ کر حالات، واقعات اور انوائرمنٹ کو دیکھ کر نصیحت کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ میں ایک فرضی یوں کہا جائے کہ ویسے تو ہماری مساجد کا یہ حال ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ دیکھیں گے نا جمعے کی نماز میں، تو جمعے کی نماز میں جیسے ہی امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں جماعت کے لیے تو اب آوازیں لگنا شروع ہوتی ہیں، صفیں سیدھی کر لو، پیچھے سے جناب آگے آ جاؤ، جلدی جلدی آگے آ جاؤ، قدم بڑھاؤ، پہلے اگلی صفیں پوری کرو ورنہ نماز نہیں ہوگی، نماز تمہاری ضائع ہو جائے گی۔ مطلب آپ کو پورا شرعی انداز پتہ نہیں ہے، آپ لوگوں پر فتوے لگا رہے ہیں کہ نماز ضائع ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یوں کرو گے تو یہ ہوگا، نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، اور ایسا انداز کہ لوگوں کو اچھی بات کی طرف راغب کرنے کے بجائے یوں کہا جائے کہ آپ کا ایگریشن، آپ کا وہ انداز ہو سکتا ہے لوگوں کو نماز سے دور کرنے والا بن جائے۔ تو اس بات میں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ایک چٹکلا میں نے پڑھا تھا کہ ایک شخص کہیں سے گزر رہا تھا کہ اس نے، میرا خیال ہے کہ شاید یہ چینل پر سنانے جیسا مجھے مناسب نہیں لگ رہا کہ چلیں پھر چھوڑ دیں، سنانا چاہیے۔ یہ بھی عقل مندی والی بات ہے جی کہ کون سی بات کب کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی، اس کا بندے کو کیا ہو ادراک اور احساس ہو جائے۔ یہ بھی ایک بات سیکھنے کو ملی۔ میں یہاں ایک بات کلیئرٹی کروں، وضاحت جو ہے نا وہ ہو جائے کہ اگلی صف مکمل کرنا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ جی اچھا نہیں کریں گے ترک واجب ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، یہ بالکل درست بات ہے، یہ بتائی بھی جاتی ہے، بتانی بھی چاہیے، کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی، انداز پر بھی بات ہے، ٹھیک ہے یوسف بھائی، وہ بھی اس کی الگ بات ہے، لیکن یہ میں جو پوائنٹ لے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ وہ حکم بتا رہے ہیں جو اس شے کا حکم کیا ہے ہی نہیں۔ دیکھیں جو حکم ہے وہی بتانا ہے، جی جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ کیا ہے، حرام ہے۔ نہ تو اپنی طرف سے حلال بتانا ہے، نہ اپنی طرف سے کیا کرنا ہے، حرام بتانا ہے۔ ہم دین اسلام کے کیا ہیں، پابند ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹ کیا ہے کہ بات وہی کریں جو بات کیا ہے ایکچول طور پر ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا ہے، انداز بھی ہمارا اچھا ہونا چاہیے۔ مجھے ہم کسی یوں بولیے یوسف بھائی ایک سیٹ چودھری آدمی کو، چودھری کے بیٹے کو ملنے کے لیے گئے، ایک گاؤں دیہات سے، چونکہ میرا تعلق اوریجن پنجابی ہے تو یوں بندہ ہوتا ہے ملنے کے لیے آتا ہے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے، قافلے میں سفر کرنے کی دعوت دینے کے لیے۔ تو ان کو میں نے جو ہے نا وہ کہا کہ میں نے کہا جی آپ مسجد میں بھی نماز پڑھنے کے لیے بھی آیا کریں اور یوں اس طرح سے کر کے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جو ہے نا وہ آئے ہیں اور آنا بھی چاہیے، بات آپ کیا کر رہے ہیں درست کر رہے ہیں، آپ ایک کام یہ کریں کہ فلاں فلاں بندے کو سمجھائیں کہ وہ ہماری بے عزتی نہ کریں۔ یعنی جیسے بزرگ ہوتے ہیں، بوڑھے آدمی ہیں، وہ انہوں کے وضو میں کیا تھی، کوئی خامی تھی، ٹھیک ہے، اب اس پر اس بیچارے کو اتنا اس کو ذلیل کیا، ایڈا اونٹ ہار تیرا قد ہو گیا۔ پنجابی میں پھر بولیں گے تو وہ اسی حساب سے بولیں گے، جس زبان میں جو بھی بولتا ہے، بننا پھر اس کے جو ہے فری ہٹ جب کرتا ہے وہ یہ اور پتہ نہیں کیا کچھ اس بیچارے کو بولا۔
تو وہ یوں کیا ہے کہ یہ چیز کیا بن گئی، مسجد سے دور ہونے کا ایک ذریعہ بنی. تو مسجد میں جو لوگ موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح ان کا کام اچھا ہے کہ وہ مسجد میں ہیں، مسجد کو آباد کر رہے ہیں اور مسجد میں جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد سے ان کا دل لگا ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے. تو یہ جو ایک خالی جگہ ہے اس کو بھی پور کر لیں، کیا اپنا انداز بھی اچھا بنا لیں، اپنا اخلاق بھی کیا کر لیں، اچھا بنا لیں، تو معاملہ بہتر ہو جائے گا. آگے یوسف بھائی، ایگریشن نہیں ہونی چاہیے. نہیں، آپ کی بات کا خلاصہ اگر نکالیں تو وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے تو اس میں سے ایگریشن کا خاتمہ کریں. اگر دیکھیں آپ کی نیت کسی کی واقعی اصلاح کرنے کی ہے نا، تو اس کی اصلاح آپ نے اکیلے میں کرنی ہے. آپ اگر بھری مجلس میں کھڑے رہ کر اس اکیلے پر تنقید کرتے ہوئے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی اصلاح کو قبول کرنے کے بجائے وہ اس پر ضدی ہو جائے. اور کسی نے بڑی پیاری بات لکھی کہ اگر آپ کی نیت کسی کی اصلاح کرنے کی ہے تو اسے اکیلے میں کریں، اور اگر آپ کی نیت اسے رسوا کرنے کی ہے تو پھر آپ اگر شور مچا رہے ہیں تو پھر آپ شور مچائیں. تو اصل تو پہلے آپ یہ غور کر لیں کہ ہم اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی کی تذلیل کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اصلاح جو ہے وہ علل اعلان یہ نہیں ہوتی. ہاں، علل اعلان اصلاح کا انداز بھی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں سیکھنے کو ملتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر کسی کا کوئی ایسا انداز ہوتا تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس کسی فرد واحد پر بات رکھ کر نہیں ارشاد فرماتے تھے کہ یہ غلطی ہے یا یہ فلاں تمہارے اندر کمی ہے، کمزوری ہے. نہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجموعی طور پر بات فرماتے تھے کہ اس طریقے سے یہ بھی ہوتا ہے، یوں بھی ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں نے ایک مفہوماً سمجھانے والے انداز میں جو ہے وہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یوں کر رہے ہیں، اس طرح کر کے فرمان بھی ہے. اچھا، ڈائریکٹ بھی سمجھایا یوسف بھائی؟ جی، ڈائریکٹ بھی سمجھایا ہے. آقا کریم کا تو دیکھیں ہر انداز کیا ہے، پیارا ہے. اس انداز جو اصل پرابلم ہے یوسف بھائی وہ انداز میں ہے. جہاں انداز آپ کا خراب ہوگا وہاں آٹومیٹکلی رزلٹ کیا ہے، خراب ہو جائے گا. تو بتانے والے سمجھانے والے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. اچھا، بعض لوگوں کے پاس قوت نافذہ ہوتی ہے، ان کا کہا ہوا ہی کافی ہوتا ہے. اور بعض لوگوں کا صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک رواداری میں یا یوں بولیں کہ ایک تعلق واسطہ ہے، اس کی بنیاد پر آپ بات کہہ سکتے ہیں. تو وہ اپنا انداز اگر اچھا بنائیں گے، سلجھا ہوا بنائیں گے، تفہیم والا بنائیں گے، تخریب والا نہیں بنائیں گے، تو پھر انشاءاللہ اس میں سے آپ کو خیر ملے گی. یہ تو چلیں ایک کلیئر بات ہوگی کہ انداز بھی ہمارا اچھا ہونا چاہیے. راشد نور بھائی سے بات کرتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے پیارے ہمارے عالم دین آدمی ہیں ماشاءاللہ. راشد بھائی، سمجھائیں کسی کو لیکن وہ سمجھ نہیں رہا، اس کا کیا کریں؟ باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہے، نہیں سمجھ رہا، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو سمجھا رہی ہے، یہ کیا ہے، یہ سمجھ نہیں رہا. استاد شاگرد کو سمجھا رہا ہے، وہ سمجھ نہیں رہا. انسٹیٹیوٹ میں کام کرتا ہے، ادارے میں، بھائی اس کا باس سمجھا رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے، اس کو جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں، بات بتا رہے ہیں، لیکن یہ کیا ہے سمجھنے کے لیے تو یار بندہ بعض کو دھیر پر کیا ہے اڑ جاتا ہے. تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی بات تو وہی ہے جو جس سے آپ نے آغاز کیا کہ سمجھانے والے کا انداز اگر اچھا ہوگا، کس جگہ سمجھانا ہے، کیا سمجھانا ہے اور کس طرح سمجھانا ہے، اگر یہ تین باتیں سمجھ میں آ جائیں تو پھر سمجھنے والے کے لیے بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اچھا، ایک ہوتا ہے بات کو سمجھنا اور ایک ہوتا ہے اس بات کو اپنی ذات پر نافذ کرنا، یہ ایک دوسرا کام ہوتا ہے. تو اب اگر ہم بار بار کسی کو سمجھا رہے ہیں، اس کے باوجود وہ نہیں سمجھ رہا، تو پھر اس کے ریزن پر غور کرنا چاہیے، کیا وجہ ہے وہ کیوں نہیں سمجھ رہا. ممکن ہے آسان بات ہے، نہیں، اپنے اوپر تو رکھنا ہی نہیں ہے نا، ایک دوسرے کے اوپر ہی ڈال دینا. بھئی سمجھانے والا کس پر ڈالے گا؟ جس کو سمجھا رہا ہے اس کے اوپر، اور جس کو سمجھا رہا ہے جا رہا ہے وہ کس کے اوپر ڈالے گا؟ سمجھانے والے کے اوپر. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہماری نیت یہ، جس طرح یوسف سلیم بھائی نے بھی کہا، آپ نے بھی بات بیان فرمائی کہ جب آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں، آپ کی نیت اس کی اصلاح ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ کو اپنی ذات پر غور کرنا ہے، اس کی ذات پر غور کم کرنا ہے کہ میرے سمجھانے کا انداز کیسا ہے. اب اگر اس کے باوجود آپ ساری اچھی چیزیں بیان کر رہے ہیں، درست انداز سے بیان کر رہے ہیں، غصے میں جذبات میں نہیں کر رہے، لفظوں کا چناؤ بھی آپ کا اچھا ہے، آپ کا لہجہ بھی اچھا ہے، ایٹیٹیوڈ بھی اچھا ہے، ہر چیز آپ کی اچھی ہے، اس کے باوجود سامنے والا بندہ نہیں سمجھ پا رہا، تو اس پر غور تو کرنا بنتا ہے نا کہ کیوں نہیں سمجھ رہا. ممکن ہے اس بندے کو آپ کی ذات سے اختلاف ہو، اس وجہ سے آپ جتنا اچھا سمجھا لیں، لیکن چونکہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتا تو اسی وجہ سے آپ کی بات ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا. صحیح. اچھا، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو سمجھا تو بڑے اچھے انداز سے رہے ہیں، لیکن سمجھا آپ یوں رہے ہیں جیسے ایک کہتے ہیں نا کہ ایک
پھول دینا تاکہ خوشبو لے اور ایک گملہ ہی اس کے سر میں مار دینا. تو اب اچھا آپ کہہ رہے ہیں اتنے سارے پھول دے رہا ہوں. پھول پھینکنے میں اور مسئلہ ہے, پھول مارنے میں کیا ہے اور مسئلہ ہے. یہ بھی الگ الگ بات ہے. بالکل ایسا ہی. تو گملہ نہ بھی مارے, پھول بھی اگر آپ مارے تو یہ بھی پھر ایک اپنی داستان ہے اس کی بھی. اللہ عافیت یہ ہے کہ اس وجہ سے ممکن ہے وہ بندہ نہ سمجھ رہا ہو. اچھا دیکھیں, اس وجہ سے آپ اگر سمجھانا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ مان ہی نہیں رہا تو مجھے سمجھانے کا کیا فائدہ ہے, تو ہمیں یہ نہیں کرنا. ہمارا کام کیا ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, سمجھاؤ کہ سمجھانا فائدہ دیتا ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کے حوالے سے عرض کروں گا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان فرما دیا گیا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. صحیح کہ اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ ازلی کافر ہیں جیسے ابو لہب, ابو جہل وغیرہ, کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں. لیکن اس کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کرنے کا, ان کو سمجھانے کا جو ایک مبارک انداز تھا, جو طریقہ تھا, جو حکم, اس کو آپ نے روکا نہیں. اس کی تفسیر میں بڑی خوبصورت بات علماء نے بیان فرمایا اس کی دو وجوہات تھیں. ایک وجہ تو یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو سمجھاتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام کے سمجھانے سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یقیناً اس سے ثواب ملتا تھا. اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی تاکہ یہ غیر مسلم قیامت والے دن یہ دعویٰ نہ کریں, یہ اس بات کا اظہار نہ کریں کہ ہمیں تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں, اگر ہمیں سمجھا دیا جاتا تو ہم سمجھ جاتے. تو اسی طرح اسی سے ہمیں رہنمائی یہ ملتی ہے کہ ہمارا کام ہے سمجھانا. اب اس بندے کی بات سمجھ میں آ جائے, وہ بندہ عمل کرنے لگے, یہ یقیناً رب تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ آپ کی بات پر عمل کرے اور اپنی ذات سے اس خرابی کو دور کرے. اچھا اسی طرح حضرت مامون الرشید ایک بادشاہ گزرا ہے, اس کو کسی غلطی پر کسی نے سختی سے سمجھایا. تو اب اس پر بڑا خوبصورت مامون الرشید نے جواب دیا. اس نے کہا جناب آپ نے بات تو اچھی سمجھائی ہے, لیکن یہ جو آپ کا انداز ہے نا یہ مناسب نہیں ہے. ذرا غور تو کریں, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان دونوں کو بھیجا فرعون کو سمجھانے کے لیے, اس فرعون کو سمجھانے کے لیے بھیجا, تو ساتھ میں ان کی تربیت کیا فرمائی؟ قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, فرمایا کہ ان کو سمجھاؤ, اس فرعون کو سمجھاؤ نرمی کے ساتھ, بات کرنے کا انداز نرمی والا ہو. تو جناب میں اس فرعون سے تو بہتر ہوں, میں ایک مسلمان ہوں. صحیح ہے, کوئی بھی مسلمان ہے فرعون سے تو وہ کیا ہے, وہی نا. اور آپ اللہ کے نبیوں سے تو یقیناً ان کے غلاموں کے غلام بھی نہیں. ایسی بات ہے, درجے میں ان کے برابر بھی نہیں ہوتا. ظاہری بات ہے. تو جب ان کو یہ فرمایا گیا, سمجھانے کا انداز, ایک طریقہ کار بتایا گیا, تو آپ کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ تو سلمان بھائی عموماً اگر دیکھا جائے تو غلطی یہاں پر ہوتی ہے. اچھا ایک اور بات بھی ہوتی ہے, ہم سمجھا رہے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہا, تو بعض اوقات اس بندے کی کیا ہوتا ہے, وہ ضد میں ہوتا ہے, یا پھر وہ جذبات میں ہوتا ہے, یا پھر وہ غصے میں ہوتا ہے اس وقت بعض اوقات. اور ہم کہہ رہے میری بات سمجھ کیوں نہیں رہا, بھائی سمجھ کیوں نہیں رہا, ابھی نہیں سمجھے گا, یہ ابھی نہیں سمجھے گا. ایسی بات ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی یہ نہیں سمجھے گا. تو اب اگر کچھ دیر انتظار کر لیا جائے تو پھر بعد میں اگر سمجھایا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. میں ایک آپ کو آج ہی کی بات سناؤں. کل رات مجھے کسی نوجوان نے کہا کہ حضور میرے والد صاحب ہیں, ان میں یہ ایک غلطی ہے, میں ان کو نمازی ہیں, بار بار اپنے والد صاحب کو کہتا ہوں, تو میرے والد صاحب, اب میں تھوڑی سی بات کہتا ہوں نا تو کہتے ہیں دیکھو اگر تم نے مجھے کہا نا میں مسجد نہیں جاؤں گا, نماز پڑھنا چھوڑ دوں گا. تو حضرت آپ ہی سمجھائیے کچھ میرے والد صاحب کو. اب میں نے نوٹ یہ کیا کہ اس کے سمجھانے کا انداز والد کو سمجھا رہا ہے, لیکن سمجھانے کا انداز بالکل الگ طریقے سے. آج فجر میں ان کے والد صاحب سے ملاقات تھی, تو میں نے ان سے ملاقات کر کے تو میں نے آرام سے ان کو کہا کہ دیکھیں یہ چیز ہے, یہ مسئلہ ہے. جی حضرت بالکل میں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا. اور بات سمجھ میں آ گئی. تو بات وہی ہوتی ہے کہ بیٹا جب باپ کو سمجھائے تو اسے کن چیزوں کا خیال کرنا ہے, اور باپ جب بیٹے کو سمجھائے اسے کن باتوں کا خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کا ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. اب بیٹا کو کچھ اگر معلومات ہو گئی, کچھ بیچے نے ویڈیو دیکھ لی, کچھ علماء کی صحبت میں بیٹھا, یا اس نے کچھ دن نمازیں پڑھ کر وہاں کچھ درس سن لیے, اب باپ کو سب کے سامنے اگر سمجھانا شروع کرے گا بیٹا, تو لازمی سی بات ہے باپ کہے گا میں تمہارا باپ ہوں. تو اب اس چیز کا بیٹے کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. اسی طرح باپ جب بیٹے کو سمجھا رہا ہے تو اسے بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ بیٹا اب تھوڑا بڑا ہو چکا ہے. اب پہلے بچہ تھا, اب بڑا ہو چکا ہے, پھر جب شادی شدہ ہو گیا تو اب
اس کے بچوں کے سامنے بیوی کے سامنے اگر اس کو ڈانٹنا شروع کر دے کہ میں تو باپ ہوں، بھائی ٹھیک ہے آپ باپ ہیں لیکن وہ بھی اب باپ بن چکا ہے. بھئی ہمارے باپ تو ہمیں یوں ہی ڈانٹتے تھے، ہم نے تو کبھی اف نہیں کی تھا. یہ بھی سننے کو ملا ہے. ویسے میں آپ کو عرض کروں جی یہ بھی کہتے ہیں. ہاں اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب یوں کرتے تھے، تو اس میں جو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پہلے کا جو دور تھا، پہلے کے جو بچے تھے، تو اس میں اور آج کے بچوں میں اس طور پر فرق ہے، اس طور پر فرق ہے کہ آج دور بہت بدل چکا ہے. یعنی آج کا بچہ، سلمان بھائی آپ بھی کے بچے ہیں، آج کا 8-10 سال کے بچے کی جو معلومات ہے، جو اس بچے کی ذہانت ہے، جو چیزیں ہیں نا، آپ اگر اتنی عمر میں چلے جائیں، آپ یا میں چلے جائیں نا، تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ایسا ہی بچہ آج جس طرح کہ ہم سے سوال کرتا ہے. جی میرا بیٹا تو وہ فجر کے بعد واک کر رہے تھے، 9 سال کا ہے، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ بابا ذہن میں نا بہت سارے سوال آتے ہیں. تو میں نے کہا بیٹا پوچھ لیا کرو. چھوٹتے اس نے کیا پوچھا؟ کہتا یہ اللہ تعالیٰ نے چوہے کو کیوں پیدا کیا ہے؟ وہ چوہا سامنے سے گزرا، چوہے کیوں پیدا کیا، اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اب بچہ ہے نا، سوال ہے. تو اب بچہ اس طرح سوال کرتا ہے، تو اب بچے کو آپ نے سمجھانا کس طرح ہے. تو یہ چیزیں ہوں گی. تو اب مسئلہ ہے کہ یہ کہہ دینا جی ہمارے باپ نے تو یہ سمجھایا تھا. جناب اس دور میں باپ اگر سب کے سامنے تھپڑ بھی مار دیتا تھا بچے کو، باپ سختی بھی کر دیتا تھا نا، تو بچے سر جھکا لیتے اور سادہ سمجھتے تھے ہمارے والد نے ڈانٹا ہے. اچھا دوسرے جو دوست بھی تھے نا سلمان بھی، وہ بھی کہتے تھے کتنا اچھا بچہ ہے، کتنا اچھا ماں باپ کا فرما بردار. دیکھو باپ نے سب کے سامنے اس کو سخت سنائی لیکن اس نے سر جھکا لیا. اور آج کیا ہوگا؟ اگر باپ 4 دوستوں میں بیٹے کو اگر ڈانٹ دے تو یہی دوست اس کو کریں گے تمہارے باپ کو تمیز نہیں، باپ کا باغی بنا دیں گے، اس کو باپ کا باغی بنا دیں گے. صحیح ہے. اور پھر مجبور ہو کر یہی بیچارہ باپ کے سامنے آ جائے گا. اللہ کی پناہ. اس طرح ان چیزوں پر بھی بہرحال غور کرنا چاہیے. نگران شورا کا جملہ بڑا مجھے پسند ہے. فرماتے ہیں حق بات حق طریقے سے کی جائے تو اثر رکھتی ہے، واہ حق بات ناحق طریقے سے کی جائے تو اثر کھو دیتی. واہ واہ واہ، بہت بہت پیاری گفتگو فرمائی اور بڑی اچھی بات لی. میں چاہوں گا یوسف سلیم بھائی اور ایاز بھائی آپ بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہوں ساتھ میں. یہ پوائنٹ جو راشد بھائی نے لیا ہے، بعض اوقات والدین اپنی اولاد پر جو ہے نا وہ انداز وہ اختیار کرتے ہیں کہ ہر بات پہ ہی بچے کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. بعض اوقات کیا کرنا ہوتا ہے، وقت کو تھوڑا گزرنے دینا ہوتا ہے، پھر اس کا آگے چل کے نقصان اس کا نہیں ہونا ہوتا، لیکن سمجھنے کا جو وقت ہے وہ کیا ہے وہ بعد میں. جیسے بچہ بھی رات کو آیا ہے، دیر سے آیا ہے، اور آپ ابھی اسی وقت جو ہے نا وہ عدالت لگا دیں، اور ادھر سے اس کا ایک وکیل نکلا ہے بچے کا، بہن کی صورت میں، ماں کی صورت میں، دادا کی صورت میں، دادی کی صورت میں، وہ وکالت کر رہا ہے، باپ ڈانٹ رہا ہے، یہ کوئی ٹائم میں آنے کا، یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، رات پتہ نہیں کدھر گھوم رہا ہے، کدھر تھا، کہاں تھا، نشئی بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ڈاکو نہ بن جائے، بروں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، کیا بنے گا. ارے اچھا یہ ادھر سے باپ اس کو یہ بول رہا ہے، ادھر سے وہ ماں وکالت کر رہی ہے، آج ہی چھوڑ دیں کوئی بات نہیں ہے، آج ہو ہی گیا ہے، آپ بھی تو پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، آپ بھی تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. دادا بول رہے ہیں ارے تو نے تو کیا جینا حرام کر دیا ہے ہمارے پوتے کا، بچے کا. بھائی چھوڑ دے بھائی، بچہ ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو اس کی وکالت کر رہے ہیں نا، وکالت کرنے والے بچے کی وکالت کر رہے ہیں اور اس کو باپ کا کیا بنا رہے ہیں، گویا کہ باغی ہی بنا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس وقت باپ کو بچے کو لے کے بیٹھنا نہیں چاہیے. آ گیا بھی ٹھیک ہے، شکر ہے، خیر خیریت سے آ گیا، صبح جو ہے نا اس کا انتظار کر لیں اور پھر اس کو آپ محبت پیار سے کیا کرنے سمجھا دیں. یہ بعض اوقات وکالت جو ہوتی ہے نا، بات جس پر ٹوکا جا رہا ہوتا ہے بچے کو، اس پر اس کو ٹوکنا ہی چاہیے ہوتا ہے. یہ بات بھی درست ہے. وقت درست نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے، لیکن جس بات پر اس کو جو ہے وہ روکنا چاہیے، اس بات کے اوپر اگر کوئی اور گھر کا فرد اس کا وکیل بن کر آگے آ جائے، چاہے ماں ہے، بہن ہے، دادا ہے، دادی ہے، XYZ ہے، کوئی ہے، کوئی بھائی ہے بھلے، ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ اس کے ساتھ، اپنے اس عزیز کے ساتھ کوئی خیر یا بھلائی والا کام نہیں کر رہے. یہ اس میں اور اس کے باپ میں گویا کہ کیا پیدا کر رہے ہیں، ایک دراڑ پیدا کر رہے ہیں. یوسف بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ جی یہاں پر میں آپ کو کنز الامال کی ایک حدیث سناتا ہوں. ان ابن آدم لحریص علی ما منع، صحیح، بے شک آدمی اس کام کو کرنے کا حریص ہے جس سے اسے منع کیا جائے. لہٰذا ہمیں جو ہے وہ کرنا کیا چاہیے، اب منع بھی کرنا ہے، اس کی تربیت بھی کرنی ہے، اس کام سے روکنا بھی ہے. تو اب اس کام کو کرنے کے نقصانات، نہ کرنے کے فوائد، اور اگر اس کو لے کر آپ الگ سے بیٹھ کر سمجھائیں گے اور اس کی بیٹھ کر تربیت کریں گے نا،
دیکھیں تربیت کرنا اور تذلیل کرنا اس دونوں میں فرق ہے. آپ اگر رات کے وقت، ٹھیک ہے آپ کا کہنا بالکل درست ہے، آپ کا بیٹا اگر رات کو لیٹ آیا ہے اس نے غلط کام کیا ہے، اس نے آپ کی بات کو نہیں مانا، یہ بھی وہ غلط کام کر رہا ہے. لیکن آپ کا جو یہ ایگریشن والا انداز ہے، جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں، وہ ایگریشن والا انداز جو ہے نا، وہ آپ کی بات کو اس کو ماننے کے بجائے آپ کا اس کو باغی بنا دے گا. وہ آپ کی بات کو ایکسپٹ نہیں کرے گا. حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس نے کسی کی عیب کی الگ سے اصلاح کی اس نے اسے سدھار دیا، اور جس نے کسی کے عیب کی سب کے سامنے اصلاح کی تو اس نے اسے بگاڑ دیا. تو اب اصلاح کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو اصلاح کرنے والے کو یہ سیکھنا ہوگا کہ اصلاح کرنی کیسے چاہیے، اور اصلاح کرنے کا انداز اگر سیکھنا ہے نا تو فی زمانہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات سبحان اللہ اتنی کمال کی تربیت فرماتے ہیں. بسا اوقات ہمیں بھی میسیجز آتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ مدنی چینل پر آتے ہیں، مدنی چینل کی اسکرین پر اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے نا تو امیر اہل سنت کا ہمیں جو پیغام ملتا ہے سب سے پہلے تو اس میں جو ٹھیک ہے جو کمزوری ہے وہ تو کمزوری ہے، اس کی تو آپ نے تربیت فرمانی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر انسان کے اندر صرف اور صرف کمزوری ہی تو نہیں ہے نا، اس کی کچھ خصائص بھی تو ہیں، کچھ اس کی اچھائیاں بھی تو ہیں. تو پہلے امیر اہل سنت کا یہ انداز دیکھا گیا ہے کہ آپ پہلے تو تعریف کریں گے، پھر آپ جو ہے وہ دعاؤں سے نوازیں گے، پھر آپ جو ہے نا وہ بڑے پیارے انداز کے ساتھ سمجھائیں گے کہ بیٹا ایسے نہیں اور ایسا آپ نے یوں کیا تھا، تو اگر اس کو ایسے نہیں اور ایسے کر لیا جاتا تو یہ کیسا اچھا ہو جاتا. اب جب وہ سننے والا سنتا ہے نا تو سب سے پہلے تو وہ اس اپنی تعریف کو، اپنی اچھائیوں کو سن کر اس پیغام کو ایکسپٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے کہ میں نے ان کی بات کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اسے قبول کرنا ہے. اب اگر اس کی تربیت کی جاتی ہے تو وہ بڑے اچھے انداز کے ساتھ اس کو سیکھ لیتا ہے. اگر یہی انداز ہمارے والدین یا جن کی ہم نے اصلاح کرنی ہو، ہمارے راشد مدنی بھائی نے بڑی پیاری بات کہی کہ دیکھیں مقام، مرتبہ اور درجوں کے مطابق جو ہے نا وہ تربیت کی جاتی ہے. اگر آپ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیں گے تو پھر وہ تربیت نہیں ہوگی بلکہ وہ تو جو ہے وہ تذلیل ہی ہو جائے گی. تو یہ جو ہے نا وہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اصلاح کرنے والے کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اصلاح کرنی کیسے، یہ سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا سلمان بھائی کہ ڈانٹنے کے بجائے دل جیتنے والا انداز ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہم بچوں کو ہے مشکل کام یہ، ہاں ہے تو خیر مشکل کام، لیکن ڈانٹنا آسان کام ہے. کوئی بھی بات ہے آپ کو ہوئی ہے، غصہ آ گیا، آپ نے لپیٹ دیا سامنے والے کو تو ٹھیک ہے برابر کام ہو گیا، لیکن اس کو ضبط کر کے یہ انداز اپنانا ہے مشکل ہے، لیکن کارگر وہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں. فائدہ یعنی اسی کا ہوگا. اس میں حد اعتدال کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ بچے کو ڈانٹنا ہے کس انداز سے کرنی ہے بات چیت، اس سے یہ اس حد اعتدال سے ہمیں کراس نہیں کرنا چاہیے. اچھا صرف ڈانٹنا ہی نہیں چاہیے، اچھا بعض اوقات وہ کوئی اچھا کام کر کے آتا ہے اس کی وہاں پہ حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے. جب ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں گے اور اس کے بعد سے کچھ سمجھانا ہوگا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی رہا، کبھی بھی کسی کو کوئی بات سمجھانی رہی تو اس سے پہلے محبت کا اظہار کیا اور پھر اس کے بعد بات کو سمجھایا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں تو اس کے لیے ان کی حوصلہ افزائی بھی، جو وہ اچھے کام کرتے ہیں اس پر ان کی حوصلہ افزائی کریں اور پھر ان کو سمجھائیں. کسی بچے کو اگر یہ بات ہی سمجھانی ہے کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے اور آپ ماشاءاللہ سے اپنی زندگی گزار کر کے آئیں اور آپ کے سامنے اپنی زندگی کا ماضی ہے، تو آپ اپنے بچے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے کر سکتے ہیں کہ بیٹا جس عمر میں تم ہو اس عمر میں جب ہم تھے تو ہم تو یہ کام نہیں کیا کرتے تھے. اس انداز سے، یعنی کہ بچے کو سمجھانے کا جو انداز ہو وہ ڈانٹ ڈپٹ والا نہ ہو اور مہذب انداز ہوگا تو انشاءاللہ بچہ اس بات کو سمجھے گا بھی اور وہ بات بچے کے دل کے اندر بھی اترے گی. نماز پڑھانی ہے تو بچے کو نماز کی طرف ترغیب دلانی ہے تو وہ بھی ترغیب بڑے اچھے اور محبت والے انداز میں ہونی چاہیے. لیکن بات پر بچوں کو ڈانٹنا ڈپٹنا، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو باغی کر دیتا ہے اور بچے پھر اپنے والدین کی ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر وہ بات نہیں مان رہے ہوتے. اللہ حافظ. آپ نے ایک موضوع لیا تھا جی کہ وکالت والا، کہ جو وکالت بچے کی جا رہی ہے یا وکالت کسی کی بھی کی جائے، اسی سے میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آیا، میں چاہوں گا اس پر اگر آپ ڈسکس تھوڑی سی کریں. میری ایک خواہش ہے سلمان بھی، ہوتا کیا بعض اوقات کہ بچے نے غلطی کی، مائیں باپ کو بتاتی ہیں کہ بچے نے یہ غلطی کی ہے، اچھا مائیں شکایتیں لگا کر باپ کو بالکل وہ پمپ کر دیا. اب جب باپ ڈانٹ رہا ہوتا تو پھر مائیں وکیل بن کر خیر ہے. یہ جو سلمان بھی، ایک تو باپ بیچارہ کنفیوز،
اب بچے کے سامنے آپ نے ساری شکایتیں لگا دی، جب باپ سمجھانے پر آیا تو وکیل بن کر آگے نہیں، یہ بالکل اچھا انداز، بالکل یہ اچھا انداز نہیں ہے۔ بعض اوقات جو ہے نا وہ آنے نے تمہارے باپ کو آج تمہارا بالکل معاملہ سیدھا جو ہے نا وہ میں کرواتی ہوں آج یوں۔ اگر ماں بیٹے کو دھمکیاں دے رہی ہے، باپ کو بھوت بنا رہی ہے، یاد رکھیے کہ بھوت کے ساتھ انسان تو نہیں رہ سکتا۔ آپ اگر کسی کو بھوت بنائیں گے اور اس کے ساتھ اگر آپ رہ رہے ہیں تو آپ کم از کم انسان جو ہے وہ نہیں ہو سکتے۔ بھوت اگر کسی بندے کو ساتھ آ جائے تو بھوت سے جان چھڑانی ہی پڑتی ہے، اور یہ بہت کیا ہے ضروری ہے۔ بہر پوائنٹ پر آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ لائٹر نوٹ پر یہ تو میں نے بات کہی ہے، پوائنٹ از دس، بات یہ ہے کہ والدہ اب ضرور بتائے، لیکن تھریٹننگ انداز بنانے کی بجائے اپنے ایک پازیٹیو انداز بچے کو، اس کے والد کو بتائیں، دیکھیں یہ یوں کر رہا ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس کو ذرا سمجھائیں اپنے طریقے سے۔ اور پھر جب باپ سمجھا رہا ہے تو پھر یہ اس طرح بن کے نہ آئے آپ چھوڑ دیں، آپ تو بس بھی کر دیں، آپ تو پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، آپ تو مطلب آپ کو تو کوئی خیال احساس ہی نہیں ہے، تو بچہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ بالکل نہ ماں سمجھا رہی ہو تو باپ کو بھی نہیں کہنا چاہیے ہر وقت چیختی ہی رہتی ہو، کبھی تو چپ کر جایا کرو۔ یہ آپ بعد میں بولنے انہیں، بچے کو تو جو ہو رہا ہے وہ ابھی جو ہو گیا ہے سو ہو گیا ہے، تو آئندہ کے لیے یہ نہ ہو، اس پر کیا کر لیں کہ حکمت عملی آپس میں مشورہ کر کے طے کر لیں۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ والدین کو غور کرنا چاہیے سب سے پہلے تو اپنی نیت پر۔ جی دیکھیں، ماں اگر باپ کو شکایت لگا رہی ہے جی کہ تمہارے بیٹے نے یوں کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، دیٹس مین کہ آپ اپنی یوں کہا جائے کہ دل کی بھڑاس جو ہے وہ اپنے شوہر کو سنا رہی ہیں، اور آپ اپنے شوہر سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کی تربیت کرے گا۔ یہ تو اگر آپ کا انداز ہے یا یہ نیت ہے تو بہت ٹھیک، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کے دل کے اندر ہی کھوٹ ہے اور آپ کے دل کے اندر یہ چور چھپا ہوا ہے کہ میں اپنے شوہر کو کہوں گی اور جب باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹے گا تو پھر میں بیٹے کی پشت پناہی کروں گی اور اس کا یوں کہا جائے کہ اس کو یہ دکھانے کی کوشش کروں گی کہ دیکھو تمہارا باپ ظالم ہے، وہ تم پر شور مچاتا رہتا ہے اور میں تمہارے لیے جو ہے نا ہمیشہ آواز اٹھاتی رہتی ہوں۔ تو یہ یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو اپنے باپ کے قریب کر رہے ہیں یا اس سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایک تو سب سے پہلے نیت پر بھی غور کرنا چاہیے، اور پھر دوسرے نمبر پر وہ جو آپ نے بات کہی کہ اگر کوئی بھی ایک اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہے تو پھر دوسرے کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ اچھا، اب باپ کو سمجھانے کا انداز بھی جو ہے نا وہ شریعت مطہرہ میں ہمیں بتایا گیا کہ باپ اپنے بیٹے کی ضرور اصلاح کرے، تربیت کرے، لیکن حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور بتائیے کہ اپنے بیٹے کا احتساب کیسے کرے، کب تک کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک اپنے بیٹے کو سمجھائے، باپ اپنے بیٹے کو اس وقت تک سمجھائے جب تک باپ کو غصہ نہ آئے۔ جب باپ کو غصے کے جذبات ابھرنا محسوس ہوں تو وہ پھر خاموش ہو جائے، اب سمجھانا نہیں ہے۔ تو یہ وہی والی بات آ جائے گی کہ تربیت کرنی ہے تو سب سے پہلے تربیت کا انداز سیکھنا ہے کہ ہمیں کیسے تربیت کرنی ہے، اور وہ انداز حضرت امام حسن مجتبی نے بتایا ہی ہے کہ جب تک ایگریشن اس میں غصہ اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات غصہ کرنا بھی ہوتا ہے، اس کے اپنے نمبر ہوتے ہیں، وہ کتنا کرنا ہوتا ہے وہ بھی۔ یہ جو بات کہی ہے نا ایاز بھائی نے، بہت بات زبردست کہی ہے کہ حد اعتدال، میانہ روی کریں، نہ تو بالکل یوں آئیں کہ اس کو کوٹ کے جو ہے نا بچے کو اس کا حال بے حال کر دیں، اور نہ ہی یوں آئیں کہ بھئی ٹھیک ہے جو بھی کرتا ہے کرتا رہے، ٹھیک ہے وہ آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک لفظ بولا جاتا ہے بھئی خود بخود بھئی ٹھیک ہو جائے گا، ابھی جب زمانے کے دھکے کھائے گا نا خود ہی سمجھ کھائے گا تو خود سمجھ عقل آ جائے گی، جی ٹھوکرے کھائے گا تو خود عقل آ جائے گی۔ وہ کہا کسی نے کہ بھئی وہ پتھر تھا بڑا گول تھا روڈ پر تھا، اس نے کہا بھئی بڑا گول ہو گیا ہے، تو اس نے کہا کہ جی ٹھڈے کھا گول ہو گیا میں، بھئی ٹھیک ہے خود ہی سمجھ جائے گا۔ یہ بھی نہ کریں، بالکل اس کے حوالے بھی نہ کر دیں، حد اعتدال اس کو جو ہے وہ اپنا کے رکھیں، اور اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولاد کے حوالے سے ہم نے کافی اس کو لے لیا، والدین کو بھی جو ہے نا وہ اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بھی میں پوائنٹ عرض کر دوں۔ اگرچہ اس میں جو ہے نا وہ راشد بھائی نے بڑا پیارا مدنی پھول بیان فرمایا ہے کہ والدین کو بتانے اور سمجھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، عاجزانہ درد مندانہ ہونا چاہیے، اور سمجھانے کے لیے صرف یہی زبان نہیں ہوتی کہ بلاب البیان حاجی اظہر تاری ادامہ ذلہ نے بڑی پیاری بات کہی، آپ نے فرمایا ایک آنکھوں کی زبان بھی ہوتی ہے۔
تو کبھی اس کا بھی استعمال کیا جائے. آنکھوں کی زبان کیا ہے کہ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں, آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں, تو یہ خود بخود پیغام کیا ہے اپنا, یہ دے ہی رہی ہیں. تو آنسو یہ فارسی ترکیب ہے, مرکب لفظ ہے, آن اور سو. آن کا مطلب ہے آپ, سو کا مطلب کیا ہے, طرف. تو فرمایا آنسو یعنی جس کے لیے یہ آنسو بہائے گا یہ آنسو اسے اس طرف لے جائے گا. واہ واہ واہ. آپ کسی کی اصلاح کے لیے اگر آنسو بہائیں گے تو پھر یہ اس بندے کو کیا کرے گا, اصلاح کی طرف لے جائے گا. اور یاد محبوب میں, یاد مصطفیٰ میں آنسو بہائیں گے تو یہ آپ کا آنسو آپ کو بارگاہ رسالت میں لے جائے گا. اور اگر اللہ کی یاد میں آنسو بہائیں گے تو یہ آپ کا آنسو آپ کو اللہ کی رحمت کے کیا ہے, یہ قریب کر دے گا. تو یہ بھی ایک زبان ہے, اس کا بھی کبھی کبھی استعمال جو ہے وہ کر ہی لینا چاہیے. ابھی تک ہم نے ون سائڈ گفتگو کی ہے. جتنی باتیں ابھی ہم نے کی ہیں یہ ساری یہ سمجھانے والے کے اوپر کی ہیں, اصلاح کرنے والے کے اوپر کی ہیں. اس کو کیا جو ہے وہ انداز اختیار کرنا چاہیے, کیا طریقہ کیا سلیقہ ہونا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید میں ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ قولوا للناس حسنا, لوگوں سے اچھی بات کہو. یہ بالکل بڑی پیاری گائیڈنس ہے ہمارے لیے. لیکن جس کو سمجھایا جا رہا ہے نا اس کو بھی غور کر لینا چاہیے. نمبر 1 دیکھ رہے ہیں سمجھانے والا کون ہے, ریلیونٹ ہے, بتانے والا کیا ہے, ریلیونٹ ہے. ریلیونٹ ہے تو اب وہ جو بات کہہ رہا ہے تو اس بات کو اگر وہ ہماری غلطی ہماری خامی کوئی بتا رہا ہے, ہمارے اخلاق کی, ہماری گفتگو کی, ہمارے کردار کی کوئی خامی غلطی ہمیں بتا رہا ہے اور واقعی وہ دین اسلام کے اصول اور ضابطے کے روشنی میں ہمیں سمجھا رہا ہے, بتا رہا ہے, تو اپنی غلطی کو دور کر لینا چاہیے. ایاز بھائی کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور یقیناً دیکھیں اس کے تعلق سے سلمان بھائی ہمارے پاس پوری قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات بھی موجود ہیں کہ سمجھانے کے تعلق سے باقاعدہ ہمیں حکم دیا گیا اس حوالے سے کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم بہترین امت ہو اور تمہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ہے, اخرجت للناس تمہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے یہ. آج کل سلمان بھائی آپ کی بات سے تھوڑی سی دوسری طرف میں لے کے جاؤں گا بات, کہ آج کل یہ بات بھی ہمارے ہاں عام ہوتی ہے کہ بھائی ہر ایک کے لیے اس کی اپنی خواہش کے مطابق, اس کی مرضی کے مطابق اس کو کرنے دیا جائے, اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے. یعنی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو نماز پڑھنے دیں, جو برائی کر رہا ہے اس کو برائی کرنے دیں. آج کل یہ آزاد خیال لوگ جو ہے وہ اس طرح کے تصورات اور نظریات ہمارے معاشرے کے اندر بھی وہ پیش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھایا نہ جائے, ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے. اور یہ بات باقاعدہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس وقت زیادہ ہوتی ہے کہ جب کچھ لوگ بیرون ممالک یا کسی دوسری جگہ جاتے ہیں, کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر بے ایمان کفر زیادہ ہوتا ہے, تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ لوگ ایسی مسجدیں بنائی بھی ہوتی ہیں جہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں, اور وہیں پر کچھ ایسی جگہیں بھی ہوتی ہیں جہاں پہ شرابیں پی جا رہی ہوتی ہیں, جوا کھیلا جا رہا ہوتا ہے. ہر شخص اپنی مرضی کا کام جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. تو لوگ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں دیکھو یہ ہونا چاہیے, بڑا سکون ہے کہ ہر ایک کے لیے آزادی ہے, جو نماز پڑھنا چاہے وہ نماز پڑھ لے, اور جو کچھ برائی کر رہا ہے کسی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے باقاعدہ ایک ایمان والے کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ سمجھائے, لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے, اصلاح کی طرف دعوت دے. باقاعدہ یہ ذمہ داری ایک مومن مسلمان کے لگائی گئی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جو باتیں کی جا رہی ہیں. اچھا قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں کہ اس میں سابقہ امتوں کے کچھ لوگوں پر لعنت کی گئی, اور اس لعنت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو سمجھایا نہیں گیا تھا. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم. فرمایا کہ گزشتہ لوگوں کو, بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو کفر کرنے والے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی زبان پر ان کو لعنت کی گئی. اور لعنت کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا, کہ وہ لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے تھے. وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ بھائی جو برا کر رہا ہے جو کرتا ہے کرنے دو بھائی, جو کر رہا ہے کرتا رہے, جو برائی میں مبتلا ہے وہ برائی کے اندر مبتلا رہے, وہ کسی کو روکتے نہیں تھے. تو ان کو لعنت کی گئی. اچھا امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک عظیم ذمہ داری یہ دی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ باب نبوت بند ہو گیا,
اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کی یہ عظیم ذمہ داری لگا دی گئی کہ اس امت نے اب قیامت تک اس فریضے کو انجام دینا ہے اور اصلاح کی ذمہ داری کو کما حقہ پورا کرنا ہے، اور وہ ذمہ داری قرآن مجید فرقان حمید نے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم میں ایک ایسا گروہ ہو جو بھلائی کی طرف برائے اور برائی سے لوگوں کو جو ہے وہ منع کرے۔ اور یہ منع کرنا یا بھلائی کی دعوت دینا، آپ دیکھیں سلمان بھائی، اتنا عظیم ترین عمل ہے، اگر اس کے فوائد ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ چل جائیں تو یقین جانیں جس کے دل کے اندر، جس کے سینے کے اندر دل ہے نا، تو اس کی چاہت ضرور ہوگی کہ وہ اس مقام کو پائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، صحابہ کرام موجود ہیں، فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا، اے صحابہ میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں کہ اس مقام کی طرف تمہیں نہ لے جاؤں کہ جو مقام ایسی شخصیت کا قیامت کے دن ہوگا کہ انبیاء اور شہداء اس کے مقام کو دیکھ کر رش کر رہے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے کہ وہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کے مقام کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رش کر رہے ہوں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیارا بندہ بنا دیتے ہیں، اور پھر فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پاک کو بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اللہ پاک کے بندوں کا محبوب بنا دینا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ پاک کے بندوں کو اللہ پاک کا پیارا بندہ بنا دیتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں، نصیحت کرتے چلتے چلتے نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ کاموں سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں۔ جب لوگ ان کی بات ماننا شروع کرتے ہیں، ان کی اطاعت شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو اپنا پیارا بندہ بنا دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اتنا بڑا مقام ہے، کس کو ملے گا؟ یہ اس کو ملے گا کہ جو اصلاح کی طرف دعوت دے، لوگوں کو ہدایت دے، لوگوں کو اچھائی کی طرف، کس چیز کا نقصان ہے اور کس چیز کا فائدہ ہے یہ لوگوں کو بتائے، تو انشاءاللہ یہ مقام اس کو ملے گا کہ جو لوگوں کی اصلاح کرنے والا ہوگا۔ بتانے والا، اصلاح کرنے والا، اصلاح تو کر رہا ہے۔ ہم اس پوائنٹ پر ابھی جو ہے وہ میرا خیال ہے ہمیں آنا چاہیے کہ جس کی اصلاح کی جا رہی ہے اس کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا کہ وہ اس کو قبول کر لے۔ ہم اپنے اوپر اصلاح کا دروازہ ہی اگر بند کر لیں کہ بھئی میں نے نہیں ماننی، بھئی میں ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا نعمان، تو اسے جب بھی وہ کوئی بات بتاتا تھا نا یا سمجھاتا تھا تو وہ آگے سے منع ہی کرتا تھا، وہ نہیں مانتا تھا۔ تو اس نے اس نعمان کا نمبر جو ہے وہ اپنے موبائل میں سیو کیا اور اس میں کیا لکھا؟ نو مان، یعنی یہ مانے گا نہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو یوں بھی بعض اوقات لوگ جو ہے وہ اپنا انداز جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس میں جو ہے نا سلمان بھائی دیکھیں، انسان کو جو اپنی کیفیت یہ خالی پیالے جیسی رکھنی چاہیے کہ نصیحت کو ایکسپٹ کرنے والا ہونا چاہیے۔ کیا بات! اگر آپ اپنے آپ کو بھرا ہوا پیالہ ہی تصور کریں گے تو پھر آپ کسی بھی نصیحت کو ایکسپٹ کرنے والے نہیں بنیں گے، کیونکہ آپ تو پہلے سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب میرا پیالہ ویسے ہی فل ہے، تو اب اس میں گنجائش ہے ہی نہیں جو یہ آ کے مجھے جو ہے وہ نصیحت۔ اچھا، اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی سامنے والا آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے نا تو اس کی بات کو سنیں، اس پر غور کریں، کیونکہ اپنا گریبان جو ہے نا یہ اپنے آپ کو نظر نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے کہ سامنے والے نے جس بات کی طرف میری رہنمائی کرنے کی کوشش کی ہو وہ واقعی میری اصلاح چاہتا ہو۔ ایک تو ہوتی ہے تنقید، ایک ہے اصلاح، ان دونوں میں بھی فرق ہے۔ تو پہلے تو اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، پہلے تو سامنے والے کو یہ پرکھنا چاہیے کہ یہ اصلاح کرنے والا ہے یا تنقید کرنے والا ہے، کیونکہ آج کل فی زمانہ جو ہے نا سلمان بھائی، یوں کہا جائے کہ سوشل میڈیا نے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایسا آلہ دے دیا ہے کہ اسے بے باک کر دیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس وہ ہتھیار آ گیا ہے کہ اب میں جہاں چاہوں، جیسے چاہوں، جس پر چاہوں اس پر میں فائر کر سکتا ہوں۔ اور اس کا آسان ذریعہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ جو ہے وہ دوسروں پر تنقید کا تیر جو ہے وہ برسا دیتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ جس تیر کو برسا رہے ہیں سامنے والے پر اس میں وہ کمزوری، کوتاہی، خامی نہ ہو، آپ نے صرف کسی کی سنی سنائی پر، آپ نے کسی کی یوں کہا جائے کہ چکنی چوبڑی باتوں میں آ کر جو اس کی مخالفت پر تھا
اور اس نے آپ کی کان کے اندر اس کے خلاف زہر اگلا, آپ نے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ تنقید کا تیر چلا دیا. تو سب سے پہلے تو یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو سامنے والا ہے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے, اس کے اندر کمی اور کمزوری ہے بھی یا نہیں, اس کو بھی تو پہلے پرکھیں نا. آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آ کر ایسے ہی کسی کے خلاف جو ہے وہ کمنٹس کر دے, اور پھر آپ کو جب پتا چلے اور ان سے آپ کی بات ہو اور وہ آپ کے سامنے اپنی اس بات کی وضاحت کرے تو آپ کو شرمندگی اٹھانی ہو, تو اس کا جو ہے نا وہ پہلے خیال رکھنا چاہیے. دوسری بات کہ ہم تنقید کو یا یوں کہا جائے کہ تربیت کو ایکسپٹ کرنے والے بھی ہوں. اگر کوئی تنقید بھی کر رہا ہے نا تو اس کی تنقید کو سنیں, ٹھیک ہے, ٹھنڈے دماغ سے سنیں. ایگریشن کا جواب ایگریشن سے نہیں دیا جاتا. آپ کول مائنڈ ہو کر اس کی بات کو سنیں اور پھر اس کی بات کے اندر اپنی ذات کی جو کمی یا کمزوری آپ کی وہ نشاندہی کر رہے ہیں نا, گرچہ ان کا انداز تنقیدی ہے, لیکن آپ اس میں جو ہے نا وہ اپنے آپ میں تلاش کریں کہ واقعی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے اندر یہ خامی موجود ہے. اگر وہ خامی موجود ہے تو پھر اس کا علاج کریں, اللہ سے دعا کریں اور اس پر جو ہے وہ فوکس کر کے اس کو بتدریج جو ہے اپنی زندگی سے ختم کرنے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ. سلمان بھی کچھ وجوہات میں عرض کروں جو بندہ سمجھتا کیوں نہیں ہے, اصلاح کی بات اس سے کی جاتی ہے لیکن وہ اصلاح کی بات کو ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتا. دیکھیں اس کی ایک وجہ تو ہوتی ہے علم کی کمی, یعنی سمجھنے والے کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ مجھے جو سمجھایا جا رہا ہے واقعی یہ میرے لیے بہتر ہے یا یہ واقعی دینی اعتبار سے مجھے اس پر عمل کرنا ضروری ہے. تو علم کی کمی اور جہالت کی وجہ سے بھی وہ بات سمجھ نہیں رہا ہوتا. ایک وجہ ہوتی ہے تکبر, انا, کہ اگر میں نے اس کی بات کو مانا تو گویا میں تو نیچا ہو گیا, تو اب کیا ہے کہ وہ بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے, ایکسپٹ نہیں کر رہا ہوتا بات کو. اچھا, ایک وجہ ہوتی ہے معاشرتی اثرات. لوگ جب اس طرح کی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب انسان دوستوں میں بیٹھتا ہے, سوشل میڈیا پر دیکھتا ہے یا اس طرح کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے, تو اب اگر کسی نے اس کو سمجھایا تو وہ اس وجہ سے بھی, معاشرتی اس اثرات کی وجہ سے بھی بات کو سمجھ نہیں رہا ہوتا, قبول نہیں کر رہا ہوتا. ایک وجہ سلمان بھائی ہوتا ہے نفس کی پیروی, کیونکہ جب کوئی آپ کو سمجھاتا ہے تو اب اس کا وہ اگر آپ کو درست سمجھا رہا ہے, ہم اسی پر بات کر رہے ہیں, وہ آپ کو درست سمجھا رہا ہے, تو اب نفس اس بات کے لیے راضی نہیں ہوتا کہ جب یہ مجھے سمجھائے تو میں اس بات کو ختم کر دوں, کیونکہ انا جو ہوتی ہے نا, انا, وہ کہتا ہے جی میں اپنی انا کو کیسے توڑوں, میری تو یہ عادت ہے. اب یہ بندہ سمجھا رہا ہے تو اب وہ اپنی انانیت کی وجہ سے, نفس کی پیروی کی وجہ سے اس بات کو قبول نہیں کر رہا ہوتا, سمجھ نہیں رہا ہوتا. اچھا, اسی وجہ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس کو سمجھایا جا رہا ہوتا نا, وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ مجھ پر تنقید کر رہا ہے, یہ میری ذات کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے. اس وجہ سے بھی وہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر وہ یوں سمجھے کہ بھائی میری غلطی ہے, یہ دیکھنا کہ کون سمجھا رہا ہے, اس کی بجائے اگر یہ دیکھا جائے کہ جو سمجھایا جا رہا ہے کیا یہ واقعی ٹھیک ہے, میری ذات کے اندر یہ خامی ہے. اس کو ایک یوں مثال سے سمجھیں, اگر کسی کے کوئی بندہ ایک دم سے پیچھے سے ہاتھ مارے, اسے غصہ آئے گا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے, لیکن اگر وہ بندہ سمجھائے جناب پیچھے آپ کے بچھو جا رہا تھا, وہ آپ کو کاٹ لیتا, تو اب کیا ہوگا, یہ اپنا محسن تصور کرے گا. تو یہ سمجھ لینا کہ یہ میری ذات پر تنقید کر رہا ہے. تو جناب اگر تنقید بھی کر رہا ہے تو آپ کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ میری غلطی ہے, تو مجھے اس غلطی سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے. اچھا, ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ماضی کا جو رویہ ہوتا ہے, بعض اوقات جو سمجھانے والا ہوتا ہے نا, اس کا ماضی ہمارے پیش نظر ہوتا ہے کہ جناب کا ماضی کیسا ہے, تو اس وجہ سے بھی بات کو نہیں سمجھا جا رہا ہوتا. جناب اپنا ماضی تو پہلے دیکھ لیں, آپ اپنا تو پہلے دیکھیں آپ کیا ہو, اور آپ مجھے سمجھا رہے ہو. اچھا, ایک وجہ ہوتی ہے کہ سمجھانے والے کا اپنا اس چیز پر عمل نہیں ہوتا. جب اپنا عمل نہیں ہے اور پھر جب یہ کسی کو سمجھا رہا ہوتا نا, تو پھر اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے کہ جناب خود تو عمل کرتے نہیں ہو اور ہمیں یہ کہہ رہے ہو. تو اس وجہ سے بھی لوگ کیا ہیں, سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وقت اور انداز یہ مناسب نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. تو اس وجہ سے بھی بات سمجھنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا. اور ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب سمجھانے والا جو ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں, بات دلیل کے ساتھ نہیں کرتا, تو سمجھنے والا پھر اس کی بات کو ایکسپٹ نہیں کرتا. میں اپنے اسی مثال دوں
حوالے سے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی کیمرے کے سامنے آ کر بات چیت کرتا ہے، سوشل میڈیا پر یا ٹی وی پر آ کر بات کرتا ہے، اب کوئی بندہ اس کو سمجھاتا ہے جناب بولنے کا انداز یوں نہیں ہونا چاہیے، فیس ایکسپریشن یوں ہونا چاہیے، آپ کی گفتگو یوں ہونی چاہیے، لفظوں کا چناؤ یوں ہونا چاہیے، آپ کی باڈی لینگویج یوں ہونی چاہیے. تو اب اگر جو بندہ جس کو سمجھایا جا رہا ہے وہ جانتا ہے کہ جناب کبھی کیمرے کے سامنے آئے نہیں ہے، اس کو پتا کچھ نہیں، تو اب کیا ہوگا کہ بات اس کی سمجھے گا نہیں. پھر اصل چیز کیا ہے کہ جب کوئی بھی انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ میری ذات کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، یہ میری غلطی کو ٹارگٹ کر کے میری اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو پھر انسان اس کی بات کو سمجھتا ہے اور شکریہ بھی ادا کرتا ہے. تو یہ کچھ وجوہات ہیں، اگر ان کو پیش نظر رکھا جائے تو انشاءاللہ الکریم امید ہے کہ بات سمجھنا بھی آسان ہوگا، سمجھانا بھی آسان ہوگا. ایک ہوتا ہے کہ ہماری تو عادت ہی ہے بھئی ہم تو ایسے ہی ہیں، یہ رویہ جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. اس پر میں آپ کو ایک جو ہے نا وہ ایک سٹوری سناتا ہوں آپ کو. یہ ہم نے اسکول میں پڑھی تھی یوسف بھائی، 9-10 میں تھا میں، تو اس وقت پڑھی تھی. وہ تھا اس میں کچھ تھا کہ اس کی ٹرانسلیشن کرنی تھی اردو سے انگلش. صحیح. تو یہ سٹوری تھی اس میں کہ اس کے اردو سے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو انگلش ٹرانسلیٹ کرنا. وہ کیا تھا کہ ایک گیدڑ اور ایک اونٹ کی دوستی ہو گئی. ایک دن دونوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ چلو کہیں کچھ چلتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے ہیں. تربوز کا موسم تھا تو اس نے کہا کہ چلو تربوز کھاتے ہیں. اب ٹھیک. اب یہ گیدڑ اور اونٹ دونوں جناب علی تربوز کے کھیت میں پہنچ گئے اور انہوں نے تربوز جو ہے نا وہ کھانا شروع کر دیا. تربوز کھائے، گیدڑ نے بھی کھا لیے، اونٹ نے بھی کھا لیے. جب پیٹ بھر گیا تو اب گیدڑ نے چیخنا شروع کر دیا، اپنی آواز اس نے نکالنی شروع کر دی. اچھا وہ آواز سن کے وہ جو مالک تھا وہ متوجہ ہو گیا، اس کے کان کھڑے ہوئے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. وہ بھاگتا بھاگتا آیا، اس نے دیکھا گیدڑ چھوٹا سا، یہ تو بھاگ بھوگ کے کہیں مطلب ادھر غائب ہو گیا. اور مالک نے اونٹ کو کوٹ کوٹ کر مار مار کر بے حال کر دیا. اونٹ بھی وہاں سے بھاگ گیا. اب وہ دونوں آپس میں بعد میں جب دوبارہ ملے تو اونٹ نے گیدڑ سے کہا کہ ارے بھائی یہ کیا کیا تم نے میرے ساتھ؟ ہم تو جو ہے تربوز کھانے گئے تھے تو تربوز کے ساتھ مار تم نے مجھے بونس میں پڑوا دی. یہ میں اپنا ایڈیشن کر رہا ہوں بیچ میں، ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال یہ کیا کیا آپ نے؟ تو اس نے کہا اصل میں بھائی میاں میری تو عادت ہے، میں جب تربوز کھا لیتا ہوں نا تو ایک دفعہ پھر میں خوب جوش میں آ کے آوازیں نکالتا ہوں. یہ تو میری عادت ہے میری. میں کہا ٹھیک ہے. اب اونٹ اور گیدڑ چلتے جا رہے ہیں، رستے میں ایک جو ہے وہ نہر آئی. تو اب نہر پار کرنی ہے تو اونٹ نے گیدڑ سے کہا آپ ایسا کریں آپ میرے اوپر بیٹھ جائیں تو یوں ہم نہر کیا کر لیں گے، پار کر لیں گے، دوسری طرف چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب گیدڑ کیا ہوا، یہ اونٹ کے اوپر بیٹھ گیا. اونٹ جب نہر میں داخل ہوا اور نہر کے درمیان میں پہنچا تو وہ وہاں بیٹھ گیا. تو گیدڑ نے شور مچایا ارے بھائی کیا کر رہے ہو، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا اصل میں میری یہ عادت ہے کہ جب میں تربوز کھا لیتا ہوں تو پھر میں پانی میں بیٹھ جاتا ہوں. تو یہ ایک سٹوری ہے. آپ دیکھیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس عنوان پر ہے یہ، ٹھیک ہے، ٹٹ فار ٹیٹ. لیکن جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میری یہ عادت ہے، میں یوں ہی کروں گا. بھئی ہم تو بدلنے والے نہیں ہیں. آپ اپنا انداز جو ہے وہ اب چینج کر لیں، یوں نہ کریں. ہمارا انداز اگر دین اسلام کی تعلیمات اور روح اسلام اور اخلاق نبویہ کی روشنی میں اگر اس کو دیکھیں تو وہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو زندگی میں سے کیا کریں، خاتمہ اس کا کریں. اس کو عادت کا نام دے کے، مزاج کا نام دے کے، کوئی بھی اس کو جو ہے وہ آپ اس کو شیلٹر دے کر کے اس کو بچانے کی کوشش کریں گے، اپنے اندر رکھیں گے تو آپ بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جائیں گے. تو جو چیز قابل اصلاح ہو اس کی اصلاح ہونا ضروری ہے. اور یاد رکھیے جو کام اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے اس کی اصلاح ہی ہونی چاہیے اور اسی کی اصلاح ہونی چاہیے. اور اگر بندہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، نبی پاک کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، آپ اسے کوئی سمجھانا چاہ رہا ہے، کوئی سمجھا رہا ہے ارے یہ کیا کر رہے ہو، یوں کرو گے تو وہ ہو جائے گا، ایسے کرو گے تو یوں کرو گے تو وہ نہیں ہوگا، پردہ کرنا ہے تو رشتے نہیں آئیں گے، داڑھی رکھو گے تو تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں، کچھ کرے گا نہیں، یہ کیا حلیہ تم بنا رہے ہو، کیا بنتے جا رہے ہو. تو اس طرح کی باتیں سننے سے اپنے کان کیا کر لیں، بہرے کر لیں. ہم یہ
بات سننے کے لیے کیا ہے تیار نہیں ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چل رہے ہیں تو ہم اپنا یہ رستہ نہیں چھوڑیں گے. تو اصلاح کس چیز کی کرنی ہے؟ اصلاح دیکھیں غلطی کو درست کرنا ہوتا ہے, درست کو غلط نہیں کرنا ہوتا. آپ دیکھیں عموماً پیپر کے اندر جو سوال آتا ہے وہ آتا ہے غلط اور صحیح کی نشاندہی کریں, یہ سوال ہوتا ہے. یا پھر سوال ہوتا ہے کہ غلط کو صحیح کریں. یہ نہیں ہوتا کہ صحیح کو غلط کر دیں. یوں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا یہ شاید صحیح ہے, آپ اسے کیا کر دیں, آپ اسے غلط کر دیں. تو جو یوں کروا رہا ہے اب اس کا کیا مقصد ہے یہ تو پھر آگے کی دوسری بات ہے, لیکن یوں عموماً ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے. غلطی کو ہی کیا کیا جائے گا, درست کیا جائے گا. اور غلطی اور قابل اصلاح وہی شے ہے جو دین اسلام کی تعلیمات اور اخلاقیات کے کیا ہے, خلاف ہے. یاز بھی کیا فرماتے ہیں؟ بالکل ایسا ہے سلمان بھائی, یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی انسان نا کامل نہیں ہے جی, اور جب کامل ذات صرف اللہ پاک اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے, ہم کامل نہیں ہیں. تو جب کامل نہیں ہے تو پھر غلطی کا امکان تو ہے, اور پھر جب غلطی کا امکان ہے تو اس کی اصلاح بھی ضروری ہے. ہمارے سامنے ایسے واقعات ملتے ہیں, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ کئی ایسے مواقع آئے کہ جہاں پر بعض اوقات آپ کی اصلاح کی گئی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قبول کیا. جیسے مہر کا معاملہ آیا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہ عورتوں کا مہر کتنا ہونا چاہیے, تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہر کے معاملے کو کمی کی طرف جو ہے آپ نے فرمایا کہ کم ہونا چاہیے. لیکن ان خواتین کے اندر کچھ ایسی بھی صحابیات تھیں کہ جو قرآن کی عالمہ تھیں, انہوں نے فوراً سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پیش کری, کہا کہ اے امیر المومنین اللہ پاک تو ہمیں بڑھانا چاہتا ہے اور آپ کم کرنا چاہتے ہیں. اور فوراً سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ سنی تو آپ خاموش ہو گئے. تو لہٰذا کامل کوئی بھی نہیں ہے, جب اصلاح کی جائے تو اس غلطی کو یوں تسلیم کرنا چاہیے کہ سامنے والا ہمارا فائدہ ہی کر رہا ہے, ہمارا نقصان نہیں ہے, اور غلطی کی اصلاح ہی ہونی چاہیے. کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر جتنی خرابیاں ہمارے گرد و پیش کے اندر ہیں وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے اصلاح کو اپنے لیے سمجھا ہی نہیں کہ یہ ہمارے لیے ہیں. جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں جوا بڑھتا چلا جا رہا ہے, برائیاں خرابیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, XYZ بہت ساری قسم کی برائیاں ہیں. وہ اسی وجہ سے کہ اصلاح نہیں ہو پا رہی, ہم نے اصلاح کا کام جو ہے نا یہ بھی چھوڑ دیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب اصلاح ہوتی ہے تو معاشرے کے اندر سے برائیاں خرابیاں ختم ہوتی ہیں, اور جب کوئی ہماری اصلاح کرتا ہے تو یقیناً وہ ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے, بلکہ ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, تھینکس کرنا چاہیے کوئی اگر ہماری اصلاح کر رہا ہے. اور جو بات میں نے پوائنٹ رکھا ہے وہ اس کو بھی فراموش نہ کریں کہ سمجھنا کیا ہے اور کیا نہیں سمجھنا, اس کو بھی بیریئر لگائیں. کہ اینٹی اسلام کوئی بات ہے تو وہ تو سننی ہی نہیں ہے نا, سمجھنا تو پھر آگے بڑی کیا ہے, دور کی بات ہے. وہ کیا ہے, وہ سننی ہی نہیں ہے. جو ہمیں نبی پاک کی سنتوں سے ہٹانے کے لیے کوئی بات کر رہا ہے تو وہ بات تو کیا ہے, وہ سننی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جو ہماری خامی ہے, خرابی ہے, اسے دور کریں. کالز آپ کی لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. مجھے ایک سوال تھا, ایک الجھن سمجھ لیں, سوال سمجھ لیں, ایک کیوری سمجھ لیں. وہ یہ تھی کہ ہم یہ لفظ سنتے ہیں خود احتسابی, نا تو خود احتسابی لفظ سنتے ہیں, بٹ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ خود احتسابی ہم کیا یہ اصلاح کا مؤثر ذریعہ ہے, اور اگر اصلاح کا مؤثر ذریعہ ہے تو ہم اپنی خود احتسابی کو کیسے اپنائیں, وہ کون سے ترک, وہ کون سے طریقے, وہ کون سے جو ہے نا ایسے ضابطے اختیار کریں کہ جس سے ہم اپنی خود احتسابی کر سکیں. مجھے امید ہے کہ اس پر آپ ضرور ہماری رہنمائی فرمائیں گے. اللہ یبارک, بہت زبردست اور کمپریہنسو بات کی اس موضوع پر سوال کیا آپ نے ماشاءاللہ. جی راشد بھائی. دیکھیں خود احتسابی کا اگر دوسرا نام دیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اپنے اعمال اور اپنی ذات کے بارے میں غور و فکر کرنا. اب یہ یوں کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے نا, انسان کے اندر ایک مفتی ہے, اور یہ جو مفتی ہے یہ فتویٰ جو دیتا ہے نا, دوسرے کی بات قبول ہو یا نہ ہو, جتنا بھی اس کو نظر انداز بھلے کیا جاتا رہے, لیکن انسان جو ہے وہ اسے خود پتا ہے. دوسرے انسان تجزیہ جو کرتے ہیں تو بسا اوقات غلط بھی تجزیہ ہو سکتا ہے, لیکن جب ہم خود اپنا تجزیہ کرتے ہیں نا تو عموماً وہ درست ہوتا ہے, ہمیں چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. عموماً کی بات کر رہا ہوں, اکثر صحیح ہوتا ہے ایسا نہیں کہہ رہا میں, تو عموماً ایسا ہوتا ہے. تو جب آپ غور و فکر کرتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں, میری کیا کیا غلطیاں ہیں, اچھا یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ اپنے آپ کو یوں پیش کریں گے کہ میری ذات میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, میں کامل نہیں ہوں, میں بھی خطائیں کر سکتا ہوں, میرے اندر بھی کمی کوتاہی ہے,
جب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جب غور کریں گے نا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر آپ کی غلطیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی، اچھائیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیپر پر ایک طرف لکھا جائے کہ میری ذات میں یہ غلطیاں ہیں، یہ میری کمزوریاں ہیں، یہ میں کام غلط کرتا ہوں، اور یہ الحمدللہ میری ذات میں خوبیاں ہیں۔ تو اب پھر آہستہ آہستہ ان جو خامیاں ہیں، کمی کوتاہی ہے، اس کو کم کرنا شروع کر دیا جائے۔ یقیناً اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، آخرت کے حوالے سے غور و فکر کرنا، اپنی ذات کے حوالے سے غور و فکر کرنا، اپنے ماضی کو پیش نظر رکھنا کہ ماضی میں مجھ سے یہ غلطیاں ہو چکی ہیں، آئندہ انشاءاللہ یہ غلطیاں نہیں کروں گا، تو یہ انسان کو یقیناً فائدہ بھی دیتا ہے اور انسان کی ذات میں اس سے نکھار پیدا ہوتا ہے۔ غلطی کہاں ہوتی ہے ہم سے کہ جب ہم اپنا تجزیہ کرنے کی بجائے، خود احتسابی کرنے کی بجائے دوسروں کا تجزیہ اور دوسروں کا احتساب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فلاں میں یہ بات ہے، فلاں کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے، تو جناب جب آپ دوسروں کی چیزیں دیکھ رہے ہیں نا، اپنی ذات میں اگر دیکھنا شروع کر دیں تو بہت سارا آپ کو فائدہ ہوگا۔ وہ حدیث میں آتا نا کہ مومن کا آئینہ ہے۔ عموماً دوسروں کے اندر جو خامیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں نا، تو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے سامنے گویا عکس ایک وہ ہوتا ہے، جیسا کہ امام اہل سنت نے فرمایا نا، خبیث گمان خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے۔ تو انسان جیسا ہوتا ہے نا، تو دوسروں کے بارے میں عموماً ایسی رائے رکھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا انسان، پوزیٹیو جو سوچ رکھنے والا، آپ دیکھیں گے کہ اس کی ہر بات میں آپ کو اچھائی ملے گی، دوسروں کی بھلائی ملے گی، دوسروں کی خیر خواہی ملے گی۔ اور جو نیگیٹو سوچ والا ہوگا، وہ جب بھی اسے موقع ملے گا وہ برائیاں لے کر بیٹھے گا، لوگوں کی کبھی اس نے یہ غلط کیا، اس نے یہ غلط کیا، اس نے یہ غلط کیا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود تو خراب ہے ہی، دوسروں کے اندر بھی اس طرح کی غلط سوچ وہ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ عافیت عطا فرمائے۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، خود احتسابی کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ بندہ دین اسلام کا علم حاصل کرے۔ بھی میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری نماز صحیح ہے یا نہیں ہے، نماز کے احکام سیکھ لیں اور اس کے بعد اس کا جائزہ لے لیں اپنا، کہ بھی میری جو نماز ہے، میں جو پڑھتا ہوں، وہ سارا میری جو قرات ہے، جو میں قرآن پڑھتا ہوں، یہ نبی پاک کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ نماز میں کیا کیا غلطی کرتا ہوں، اس پہ دیکھ لیں۔ میرا خشوع و خضوع نماز میں ہے یا نہیں ہے۔ خشوع و خضوع کیا ہوتا ہے، فضائل نماز کتاب میں سے آپ اس کا مطالعہ فرما لیں، پورا اس کا ایک چیپٹر ہے خشوع و خضوع کا۔ اس کی روشنی میں اپنے خود ہی اپنا عبادت کا حال دیکھ لیں کہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دین اسلام کی تاجر ہے، مثال کے طور پر تجارت کرتا ہے، تجارت کے احکام جو ہے وہ سیکھے، پڑھ لے، اور پھر اپنی جو ہے تجارت کا کیا کر لے، محاسبہ کر لے کہ یہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یا کسی نے، کسی عالم دین نے بتایا ہے کہ یہ طریقہ یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق وہ پتہ چل گیا کہ بھئی یہ درست نہیں ہے، خود ہی اپنا جائزہ لے لیجیے، یہ درست ہمارے درست نہیں ہے، یہ چیز کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے، ہمارے اندر ہے تو اس کو کیا کر لے، اس کو دور کر لے۔ تو علم، پہلے علم حاصل کرے، علم حاصل کرنے کے بعد اگر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرے گا، پھر تو اسے اس کی خامی کیا ہو جائے گی، نظر آ جائے گی۔ اور اگر علم ہی نہیں ہے تو پھر تو بولے گا بھئی جو ہم کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، ٹھیک ہی کر رہے ہیں، پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ عافیت عطا فرمائے۔ کال لیتے ہیں۔ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا چل رہا ہے۔ میری نعت خوان اسلامی بھائی سے ایک فرمائش ہے، مجھے یہ والا کلام سنا دیں۔ میں بندہ سی ہوں، خطا کار مولا۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ خانپور سے میسج ہے، نور عالم بھائی سے پوچھنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کون سا کلام مدنی چینل پر، کس عمر میں، کس سن میں، کون سے پروگرام میں پڑھا تھا؟ جی، یہ غالباً 2009 یا 8 کا اینڈ، اس وقت لائیو نہیں ہوتا تھا، کم سنی کی عمر میں، اور پہلا کلام تھا وہ سوئے لال ہزار پھرتے۔ سبحان اللہ، کوئی ریکارڈنگ پروگرام تھا۔ کوئی پروگرام تھا، نام کیا تھا پروگرام کا؟ نام ذہن میں نہیں ہے، اس سے لائیو نہیں ہوتا تھا، ریکارڈ ہوتی تھی، پھر ایک مخصوص ایام پہ وہ نشر ہوتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ کلام سنائے روک لیتی ہے آپ کی نسبت، ٹھیک ہے جی، کال بھی شامل کرتے ہیں۔ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سے الوی عرض گزار ہوں، سلسلہ کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے ماشاءاللہ مرحبا۔ سلمان بھائی، آج کے موضوع کے متعلق ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اصلاح کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے، اور والدین اپنے بچوں کی اصلاح کس طرح کریں، چھوٹے بچوں کی اصلاح کس طرح کریں، جب وہ بڑے ہو جائیں اور شادی شدہ ہو جائیں تو تب ان کی اصلاح کس طرح کی جائے، اور قرآن و حدیث اصلاح کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں، جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ اور نور عالم بھائی سے ایک کلام کی فرمائش ہے کہ
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطح تیرا. بڑی مہربانی. اس پر ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں ان سارے موضوعات پر جو آپ نے کہا ہے. مین ہرڈل کیا ہوتا ہے یاز بھائی, کیا لگتا ہے آپ کو؟ سلمان بھائی مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ انا اور ضد پر اڑے رہنا نا, ٹھیک, تو یہ ایک بنیادی وجہ لگتی ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ جو ہے نا وہ اپنی اصلاح نہیں قبول کر رہا ہوتا. ٹھیک جی. فیصلہ آباد سے ہیں حافظ محمد رؤوف صاحب, غوث پاک کی منقبت ان کو سننی ہے. مرحبا. علی شہزاد بھائی ہیں, ان کو کلام سننا ہے. ہم بھی چلتے ہیں, ذرا قافلے والوں ٹھہرو. مرحبا. سبحان اللہ. کال بھی لیتے ہیں. عالم بھائی سے عرض ہے کہ یہ منقبت سنا دیں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم. یا مرحبا. جی کال. کھلے صلی اللہ کہتے کہتے بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے. سلمان بھائی آج کا موضوع بھی بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ. میں سید بھائی بول رہا ہوں. سلمان بھائی اصلاح اگر گھر میں کسی فرد کو کیا جائے تو اس پر وہ زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں, گھر کے آدمی کہتے ہیں, لیکن باہر کے جب کوئی کہتا ہے تو اس پر وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, عمل کرتا ہے. اگر وہ گھر والے اگر کہے تو اگر نہ سننے کی وعید کیا ہے یہ بھی ارشاد فرما دیجئے. اور ماشاءاللہ اگر کوئی باہر سے سن کر عمل کرتے ہیں تو مدینہ مدینہ ماشاءاللہ, لیکن گھر والے اگر کہتے تو کیوں سنتے نہیں ہیں, یہ بھی ارشاد فرما دیجئے. حالانکہ پیار محبت سے ہی کہا جاتا ہے, ایسا نہیں کہ چڑچڑا پن سے کہتے ہیں ایسے ہیں. وہ بات جو ہے نا سنتے نہیں ہیں, تو کس طرح ان کو سمجھا جائے کہ وہ سن لے اپنے گھر والوں کے بات. گھر کی مرغی دال برابر, یوں بھی بولا جاتا ہے. کیا فرمائیں گے یوسف سلیم بھائی؟ اصل میں بسا اوقات ہمیں بہت ساری چیزیں ایسے لگ رہی ہوتی ہے کہ ہم بہت صحیح انداز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارا وہ جو سمجھنا ہے نا وہی سب سے بڑی غلطی ہو, اور اسی غلطی کی وجہ سے وہ ہماری بات کو ایکسیپٹ نہ کرتے ہوں. اچھا وہی والی بات اگر باہر والے سمجھائیں گے تو وہ سمجھ میں آ جائے گی. اور اس کا پریکٹیکل واقعہ آج ہمارے راشد مدنی بھائی نے ہمیں سنایا ہے کہ کل رات تک والد صاحب کو بیٹا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا, گھر والا نصیحت کرنے کی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن والد ماننے کو تیار نہیں تھے, بلکہ اس بات پر ایگریسو ہو گئے تھے کہ اب اگر یہ بات کہی تو پھر میں نے یہ کام چھوڑ دینا ہے. اور وہی بات راشد بھائی نے سمجھائی تو انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ بھی کر لیا. تو بسا اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ مقام مرتبہ اسٹیٹس کو دیکھ کر بھی ہم بات نہیں کر رہے ہوتے, بسا اوقات ہمارے سمجھانے کا انداز درست نہیں ہوتا, بسا اوقات ہم اپنے والد کی اصلاح کرنے پر, دیکھیں والد کی اصلاح یقیناً اگر اس میں کوئی شرعی کمزوری ہے تو درست کرنا بنتا ہے, لیکن کب کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, کس انداز کے ساتھ کرنی ہے, یہ سب سے بڑی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو سیکھنے کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے. دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے, امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں شامل ہوتے رہیں گے نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے میں سلمان بھائی میں نے تو یہ بات غور کی ہے کہ کئی بار ایسے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں کہ یار اس پر بھی بات ہونی چاہیے, یہ بھی ٹاپک ہونا چاہیے, اور تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ وہی والی بات جو ہے وہ امیر اہل سنت اس کی تربیت فرما رہے ہوتے ہیں. تو آپ انشاءاللہ مدنی مذاکرات دیکھیں, آپ کو اصلاح کرنے کے گر بھی سیکھنے کا موقع ملے گا, اور کس کی اصلاح کیسے کرنی ہے یہ بھی سیکھنے کا موقع ملے گا. اور میں آپ کو آسان سی بات عرض کروں, گھر میں بھی اگر کوئی اچھی بات بتا رہا ہے تو مان لینی چاہیے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں گھر میں چونکہ ساتھ رہتے ہیں تو بندے کو یوں بولیے کہ اس کی ویلیو کا وہ احساس ہوتا نہیں ہے, لیکن بات بندہ کہہ رہا ہے, ویلیو بات کی دیکھے ہے کہ نہیں ہے, بندہ تو چلے ایک دوسری بات ہے نا, لیکن ہمارا ایک پرابلم ہے کہ ہم نے بندے کو سمجھا فلاں بندہ ویلیویبل بندہ, جو بھی بات کرے وہ کیا ہے ویلیویبل ہے, ایسا بھی نہیں ہے. تو اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. یہ میں ایک جنرل پرسپیکٹیو میں جو ہے وہ بات کر رہا ہوں. تو اصل بات یہ ہے, لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال. یہ مت دیکھ کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھ لے کہ کیا کہہ رہا ہے. اگر صحیح کہہ رہا ہے تو اس پہ عمل کر لے. علامہ عبدالوہاب اشعرانی نے تنبیہ المغترین میں یہ بات لکھی ہے. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. اور گھر والوں کی میں بھی اگر گھر میں بھی اگر کوئی بات بتا رہا ہے اور ہماری توجہ دلا رہا ہے, دین اسلام کے احکامات کے حوالے سے ہمارا ذہن بنا رہا ہے, تو بات ماننی چاہیے. نیکی اور بھلائی میں ایک دوسرے کا کیا کریں, تعاون کریں. کال لیتے ہیں. محمد ریاض باری خان کا ڈوگرا ضلع شیخو پورہ سے عرض کر رہا ہوں. نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. زندگی دا مزہ آوے سرکار
دے بوہے تے موت آوے تے سر ہووے سرکار دے بوہے تے. جزاک اللہ. آمین. بوہا کہتے ہیں دروازے کو پنجابی میں، یہ پنجابی کلام ہے. تو چلیں آگے چلتے ہیں. میسج ہے جی یہاں پر خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، یہ کلام سنائیں. امام جامی کا کلام سنائیں، تنم فرسودہ جہاں پارا، یہ جناب سرگودا سے میسج ہے. تو کچھ کلام شامل کریں نور عالم بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بے نوا کی نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے. ہم کے بندے ثنا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے، ثنا سنتا ہے. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا. مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. مولا لیکن تیری رحمت کا وابستہ ہے امید میری کرم سے. وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے. تیرا ہوں فقط تیرا مولا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا. مولا میں بندہ عاصی ہوں، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر. برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا. میں بندہ عاصی تیرا اشارہ ہو آسان ہو منزل، ایک تیرا اشارہ
سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہگاروں کا، اور مضبوط ہو گیا یا رب میں بندہ آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔ مرحبا، ماشاءاللہ جی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اپنی اوقات صرف تیری ہے، کچھ نہیں بات صرف تیری ہے، قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں سے ان کے پلتے ہیں، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، وہاں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ واہ واہ، مرحبا۔ سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را، میرا خالق کا صبر دو، فقیر ہو تمہارا، سرکار غوث اعظم، جونی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، جونی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا،
سے آزوں نظریں کرو خدا را میرا خالقہ صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا. یا مرحبا ماشاءاللہ. ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں, دیکھیے کیا ہے اس ویڈیو میں. آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اور اس کا آپ نے جواب دینا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم کسی نیک شخصیت کی صحبت میں بیٹھیں, کسی اللہ پاک کے ولی کی صحبت میں بیٹھیں, تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جی آپ بتائیں. ایمان کی حفاظت نصیب ہوگی. اگر ہم اللہ پاک کے ولی کی صحبت میں بیٹھیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمیں ایمان کی حفاظت نصیب ہوگی. چلیں آپ بتائیں. ان سے ہمیں علم حاصل ہوگا. ہم اللہ پاک کے ولی کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہمیں علم نصیب ہوگا. اب انہوں نے چند فائدے بتائے اور وہ بھی وہ فائدے ہیں کہ ہم کسی اللہ پاک کے ولی کی صحبت میں بیٹھیں تو یہ فائدہ ہوگا. اب کسی اللہ پاک کے ولی کی صحبت میں بیٹھنے کا یہ فائدہ ہے, تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے صحبت اختیار کی, جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں سنی, اس پر عمل کیا, تو ان کو کیسا رتبہ اور کیسا مرتبہ ملا, یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے. جی ہاں, میری مراد صحابہ کرام علیہم رضوان اور عشرائے مبشرہ ہیں. تو ہم اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے صحابہ کرام اور عشرائے مبشرہ. اب سب سے پہلے ہم صحابی کا معنی سنتے ہیں کہ صحابہ کسے کہتے ہیں اور پھر عشرائے مبشرہ کے بارے میں سنیں گے. صحابی عربی زبان کا لفظ ہے اور صحابی کا لفظی معنی جو ہے وہ ہے رفیق یا ساتھی ہونا. اور پھر شریعت میں صحابی ایسے انسان کو کہا جاتا ہے کہ جس نے ہوش اور ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے صحبت اختیار کی اور پھر ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہو, تو ایسے خوش نصیب کو صحابی رسول کہا جاتا ہے. پھر ہم صحابہ کہتے ہیں تو یہ صحابہ صحابی کی جمع ہے, صحابہ صحابی کی جمع ہے. اور پھر ہم عزت کے لیے صحابہ کرام کہتے ہیں. ان کی عظمت و شان قرآن پاک میں بھی بیان ہوئی اور حدیث مبارکہ میں بھی ان کی شان اور عظمت کا ذکر ہوا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ ان سے راضی ہے. ان سے یعنی صحابہ کرام سے, اللہ پاک ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. تو یوں تو تمام صحابہ کرام ہی جنتی ہیں نا. ہمارا نعرہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی, تو ہر صحابی نبی جنتی ہیں. لیکن 10 ایسی شخصیات ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر باقاعدہ جنت کی بشارت عطا فرمائی کہ یہ جنت میں جائیں گے. اور ان 10 صحابہ کرام کو عشرائے مبشرہ کہا جاتا ہے. عشرہ کا معنی 10 ہوتا ہے اور مبشرہ کہتے ہیں کہ جن کو خوشخبری دی گئی. تو وہ خوش نصیب 10 صحابہ کرام کہ جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی ان کو عشرائے مبشرہ کہا جاتا ہے. اب ان عشرہ مبشرہ میں کون کون شامل ہیں ان کے بارے میں سنتے ہیں. وہ 10 صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت سعید بن زید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم. تو یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں کہ جن کو دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری عطا کی گئی. یاد رہے کہ انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں جو سب سے افضل شخصیات ہیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں. کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہدایت کے ستارے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, تم ان میں سے کسی کی بھی اقتدا کرو گے یعنی ان کی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اس امت کے لیے ایمانی زندگی گزارنے کے لیے ان کو 2 چیزوں کی انتہائی ضرورت ہے.
یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیروی کرنا اور اہل بیت اطہار سے محبت رکھنا. تو اہل بیت اطہار سے بھی محبت ہو اور صحابہ کرام سے بھی محبت ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. تو ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کریں گے انشاءاللہ اور اہل بیت اطہار سے بھی محبت کریں گے. تو ابھی جو ہم نے ٹاپک سنا صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں، تو اس میں سے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ بتائیں کہ عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے؟ جی آپ بتائیں. عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کرام کو کہتے ہیں جنہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ جن کو دنیا ہی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت یعنی خوشخبری عطا فرمائی. تشریف رکھیں. اللہ پاک ہمیں صحابہ اور اہل بیت اطہار سے سچی محبت نصیب فرمائے. آج کا ہمارا ٹاپک یہاں پر کمپلیٹ ہوا اور ہم نے اپنی کلاس روم میں صحابہ کرام اور عشرہ مبشرہ کے بارے میں سنا. اب بڑھتے ہیں دوبارہ اپنے اسٹوڈیو کی جانب. ماشاءاللہ، اللہ ہمیں اپنے احوال کی، اپنے معاملات کی، اپنے اخلاق کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی سعادت مالک کریم ہمیں عطا فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل صلوات و تسلیم. دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ بھی رہنا ہے، قافلوں میں سفر بھی کرنا ہے اور اپنا مالی تعاون بھی اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ رکھنا ہے. ٹیلی تھون ماشاءاللہ مدنی عطیات مہم، چندہ مہم ہے، یہ ہونے جا رہی ہے ماشاءاللہ الکریم. تو اس میں بھی اپنا حصہ ملانا ہے جتنی اللہ نے توفیق عطا. ایک یونٹ 10,000 روپے کا ہے تو آپ 10,000 روپے جو ہے وہ ایک یونٹ دیں، اللہ نے توفیق دی ہے. 11 دیں، اللہ نے توفیق دی ہے. 111 دیں، اللہ نے توفیق دی ہے. 1,111 دیں، جتنی اللہ پاک نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے اس میں حصہ ڈالیں. کچھ نہیں ہے تو آپ 111 روپے پیش کریں گے. جو بھی ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اپنا کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ضرور کرنا ہے. ہمیں بھی ایک اطمینان و تسلی ہو کہ ہم نے بھی اس میں کیا کیا ہے، اپنا ایک کنٹریبیوشن کیا ہے اور حصہ ملایا ہے. اللہ ہمیں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق اور سعادت بھی عطا فرمایا. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آئیے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو. اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو. کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود. کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود. ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. جنت اللہ کریم کا انعام ہے. کوئی بھی اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کا فضل جنت میں داخلے کا سبب بنے گا. جنت کی جو چابیاں ہیں اس میں سے ایک کی خوف خدا ہے. سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. تو جنتیں ملنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وجہ تو اس کا کرم ہے. کہا گیا
کہ ایک جنت اللہ کریم اس کو عطا فرمائے گا کہ تو نے دنیا میں عقیدہ درست رکھا، دوسری جنت رب کائنات عطا فرمائے گا کہ تیرا عمل بھی اچھا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی کس چیز کے سبب سب سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا خوف۔ دیکھیے پروگرام جنت آج مدینہ منورہ میں صبح 8 بجے اور پاکستان میں صبح 10 بجے مدنی چینل پر۔ بزرگوں کا مدنی چینل، بزرگوں کا مدنی چینل۔ الحمدللہ عز و جل آج دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں ایک بہت ہی خوبصورت بڑے ہی مبارک ایونٹ کی تیاری کے سلسلے میں مدنی مشورہ رکھا گیا ہے، جس میں ماشاءاللہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اسلام میں موجود ہیں۔ ایکچولی یہ کیوں مشورہ ہو رہا ہے اور کس ایونٹ کے لیے ہو رہا ہے، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ انشاءاللہ نیکی کمانے کا ایک بہت بڑا موقع ہمیں ملنے جا رہا ہے، اور وہ ہے ٹیلیتھون، مدنی عطیات مہم، فن ریزنگ کمپین۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے لیے انشاءاللہ یہ مدنی عطیات مہم ہونے جا رہی ہے۔ آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں اپنے عطیات ڈپازٹ کر سکیں گے انشاءاللہ، اور 10,000 روپے کا پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے یونٹ ہے، تو آپ تمام اسلامی بھائی ضرور اس میں عطیات ملائیے گا۔ وہ دعوت اسلامی جو دنیا اور آخرت ہماری بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے، تو ہمیں اس کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی طویل نشریات ہوگی، لائیو ٹرانسمیشن ہوگی، اللہ نے چاہا تو امیر اہل سنت کی جلوہ گری ہوگی، مفتیان کرام تشریف لائیں گے اس ٹرانسمیشن میں، نگران شورا ہوں گے، اراکین شورا ہوں گے، دنیا بھر کے ہمارے ذمہ داران لائیو انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے۔ آپ بھی ضرور اس ٹرانسمیشن کو دیکھیے گا، اس کی دعوت بھی دیجیے گا، اور اس میں انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے جو شعبہ جات ہیں ان کی بہت خوبصورت یوں سمجھیے کہ ہم تعارف دیکھیں گے، پریزنٹیشنز دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ بھی کسی کو دعوت دیں گے، وہ اس نشریات کو دیکھ کر اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں گے، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ تو اس بار سب نیت کر لیں انشاءاللہ، کم از کم ایک یونٹ ہم سب نے دینا ہے، تاکہ یہ جو عظیم الشان دین کا کاروان ہے وہ اور آگے بڑھتا رہے، اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی عطیات دعوت اسلامی کو دیجیے۔ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی، بھلائی اور آمدنی بڑھانے کے جائز اور محفوظ کام میں لگایا جا سکتا ہے، تاکہ بڑھتے اخراجات کو پورا کیا جا سکے۔ دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ انڈونیشیا کے عاشقان رسول کے لیے خوشخبری، اے عبید رضا تو سلامت رہے، اے عبید رضا تو سلامت رہے۔ اس بار خلیفہ امیر اہل سنت مولانا ابو اسید حاجی عبید رضا طاری مدنی مقدس اللہ العالی 5 اکتوبر 2025 بروز اتوار سے 11 اکتوبر 2025 بروز ہفتہ تک آپ کے ملک انڈونیشیا تشریف لا رہے ہیں، جہاں وہ مختلف شہروں میں سنتوں بھرے اجتماعات اور دیگر دینی کاموں میں شرکت فرمائیں گے۔ اس جدول کے مناظر مدنی چینل پر بھی براہ راست دکھائے جائیں گے انشاء اللہ الکریم۔ بلا حساب وہ جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سر